اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نماز شب اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے آج ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ایک اور درس روزہ اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ سائنسی دور ہے اور حسی دور ہے کہ جس میں انسان حسی ثبوت و شواہد کا مطالبہ کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق وحی الہی کے علوم ہی سے کیوں نہ ہو۔ چنانچہ روزہ اور میڈیکل سائنس کے بعد نماز شب اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ گزارشات انشاءاللہ تعالی پیش کی جائیں گی کہ جس میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ نماز شب کس طرح خود دنیا میں جسم انسانی کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی بھی حکم دینوی اور دنیاوی دونوں فائدے سے خالی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی حکم دیا ہو اس کا فائدہ فقط آخرت میں ہو، دنیا میں نہ ہو، مگر یہ کہ انسان کم علمی کے سبب اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ ہماری آج کی گفتگو ان مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے تو مقدماتی گفتگو، تین زاویوں سے، تین پہلوؤں سے تین مقدماتی نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سائنسیات یعنی سائنس کے حوالے سے نیند، نماز شب اور رات میں اٹھنا انسان کے لیے کس طرح مفید ہے، آیات قرآنی کس طرح نماز شب پر دلالت کرتی ہیں، روایت معصومین ہمیں نماز شب کے بارے میں کیا آگاہی دیتی ہیں، حکایات کہ جس سے روح انسانی کو، قلوب انسانی کو تقویت ملتی ہے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے واقعات سن کر کہ وہ کس طرح خدا کی احکامات کی بجا آوری لاتے تھے، تمثیلات مثالوں کے ذریعے کہ کس طرح اہمیت کی حامل ہے نماز شب، اور سب سے آخر میں حاصلات، یعنی ان تمام تر گفتگو کا ماحاصل، زبدہ، بٹر یا باٹم لائن کیا ہے، ایک میسج کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم مقدمات کی طرف چلتے ہیں، اور جس میں تین نکاتی مقدمات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ دیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ دور انتہائی متطیر ہے، طیران پذیر ہے، وولٹائل ہے، انسٹیبل ہے، کہ انسان کو اگلے ہفتے تو کیا، اگلے دن، اگلے گھنٹے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور انسان ہونے کے ناطے ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اور اس کرۂ ارض کے ایک باشندے بھی ہیں۔ چنانچہ نہ صرف اسلامی حوالے سے بلکہ غیر اسلامی حوالے سے جو واقعات اس دنیا میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو نہیں ہونے چاہیے، ان کا بھی ہماری ذاتوں پر اثر ہوتا ہے۔
اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ دنیا میں فلاں واقعہ ہوا تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، یا آج 14 اگست ہے تو 14 اگست کے حوالے سے کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، شب 14 اگست کیا کسی فضیلت کے حامل ہے، وغیرہ وغیرہ. اس دن روزہ جو رکھا جائے گا اس حوالے سے علماء عالم کیا فرماتے ہیں. بہرحال ایک انسان کے ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے کہ جو اہم واقعات، جو اہم تواریخ، چاہے ان کا تعلق سیکولر پوائنٹ آف ویو سے ہو، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری عملی مذہبی زندگی میں. چنانچہ ابھی آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آج 14 اگست ہے تو کیا آپ 14 اگست کے حوالے سے کوئی گفتگو کریں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، آج ہماری گفتگو 14 اگست ہی سے متعلق ہے، اور شاید موقع ملا تو ہم نماز شب اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ آپ اور ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر بیرونی اثرات خصوصی طور پہ میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں انڈیلے جا رہے ہیں. یعنی مدرسۃ القائم آ کر انٹرنیٹ پہ لاگ آن ہو کر اپنے دروس سن لینا، علماء کی محفلوں میں بیٹھ لینا، یہ شاید چند گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ ہفتے بھر میں گزارتے ہیں اپنی مرضی کے. لیکن دیکھا جائے تو اسی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں کہ جس دنیا میں فسق و فجور عام ہے، کہ جس دنیا میں اسلامی تعلیمات کے خلاف دعوت دی جا رہی ہے. چنانچہ اس کے جواب میں ہمارا ہتھیار، اس کے جواب میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. بہرحال یہ بھی ایک سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے. تو یہ مقدمات 3 ہیں، اور تینوں مقدمات 3 واقعات، 3 تواریخ یا 3 حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اور اتفاقاً تینوں مقدمات کا، تینوں واقعات کا ہماری آج کی اس گفتگو سے بددرجہ اتم تعلق موجود ہے. تو آئیے ہم اپنے مقدمات میں پہلے مقدمے کی طرف چلتے ہیں. پہلا مقدمہ آزادی مبارک. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں کہ جو آزاد ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اسی بنیاد پر یہ پاکستان بنا تھا کہ ہم ہندوؤں کی، انگریزوں کی غلامی سے نجات پائیں اور ایسے خطے میں زندگی گزاریں جہاں پر نماز، روزہ اور دیگر شعائر اسلامی کی پاسداری بآسانی ممکن ہو. اب کس حد تک ہم کامیاب ہوئے، اللہ نے ہمارا کتنا ساتھ دیا، اور خود ہم نے اپنے وعدے سے کتنا وفا کیا، یہ ہر شخص اپنا احتساب خود کر سکتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا اور اب تک بن رہا ہے. وہ اس لیے کہ بعض اوقات بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہے. ایک ٹیچر نے اپنے شاگرد کو کہا کہ لفظ آٹومیٹک کو اپنے جملے میں استعمال کرو. اس شاگرد نے کہا پاکستان از آٹومیٹک کنٹری. یعنی بس اللہ توکل پہ چل رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے. حیرانی ہو رہی ہے کہ اتنے لوگ اس کے ٹکڑے کر دینے کے در پہ ہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. ہاں 1971 میں ایک ہمیں زخم لگا اور ایک دھڑ ہمارا تقسیم ہو کے الگ ہوا، اور اب بھی کوششیں جاری ہیں. کبھی کمشنری نظام کے حوالے سے، بلدیاتی نظام کے حوالے سے، صوبوں کے حوالے سے، مختلف سیاسی اصطلاحات کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح لسانی اور فرقہ واریت کے تناظر میں تولا جائے اور تقسیم کیا جائے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور یہ قائم و دائم ہونے کے لیے بنا ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اردو والا پاکستان چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ انگلش والا پاکستان کیسے بنا. پی فار پنجاب، اے فار افغان پروونس یعنی صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جاتا ہے. کے فار کشمیر، آئی ایک واول ہے، اس کو انڈیا نہ سمجھ لیجئے گا. ایس فار سندھ، TAN تان یا تین بلوچستان.
تو یہ وہ 5 علاقے ہیں کہ جن کو جمع کر کے پاکستان بنا. اب یہ 5 علاقے یا 4 صوبے کس طرح اپنے سربراہوں سے، منتظمین سے، چلانے والوں سے خوش ہیں تو خدا بہتر جانتا ہے. بہرحال ہوتا یہی ہے کہ ہر 2-4 دن بعد کوئی نہ کوئی صوبہ ناراض ہو کے الگ ہو جاتا ہے اور اس کو منانے کے لیے لوگ دوڑائے جاتے ہیں، کبھی وفاق سے صوبے میں، کبھی صوبے سے وفاق میں. اور اللہ کی عنایت ہے کہ یہ پاکستان جڑا ہوا ہے. ہم آزاد ہیں، جی ہاں ہم آزاد ہیں، لیکن کس طرح آزاد ہیں؟ ہم آزادی کو کیا سمجھتے ہیں اور اس آزادی سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس آزادی کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم آزاد ہیں اوپر کی کمائی میں، حلال حرام میں. ہم آزاد ہیں قبضے کی رہائش میں، اگر پیسہ ہو، طاقت ہو، دھوس دھمکی ہو، تعلقات ہوں تو کسی کے فلیٹ پہ ورنہ کسی بڑے پلاٹ پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو بنس روڈ کے فٹ پاتھ پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں یا کسی برساتی نالے میں جب وہاں بارش نہ ہو. کرپٹ سیاسی نظام میں ہم آزاد ہیں. پاکستان مسلسل کرپشن کے لسٹ میں اوپر جا رہا ہے. بوسیدہ تعلیمی نظام میں کہ جو قائد اعظم کے زمانے کا تعلیمی نظام اب تک چل رہا ہے. بھتوں میں کراچی والے اسے بخوبی واقف ہیں. ہڑتالوں میں کہ جن تنظیموں کو مینڈیٹ نہیں ملا ہوا ہوتا وہ بھی ہڑتالیں کرتی ہیں اور ہمیں مجبوراً اپنے مدرسے بند کرنے پڑتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ میں نشانہ کسی اور کا بنایا جاتا ہے اور ہدف کچھ اور ہوتا ہے. بم دھماکوں میں کہ کون ایک ایک کر کے مارے اور ٹائم ضائع کرے، ایک ساتھ کیوں نہ مار دیا جائے. پیغام کیا ہے ان تمام آزادی والے کاموں کا؟ پاکستان سے زندہ بھاگ. یعنی یہ تمام گفتگو آپ کسی کو بتلائیں جو دیار غیر میں رہ رہا ہو، فون پر یا ٹی وی پر وہ دیکھ رہا ہو پاکستان کے حالات، تو اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ تم اب تک پاکستان میں کیوں ہو؟ پاکستان سے نکلتے کیوں نہیں؟ بھاگتے کیوں نہیں؟ چنانچہ یہ ایس ایم ایس اکثر سرکولیٹ کرتا ہے پاکستان سے زندہ بھاگ، ورنہ یہ زندگی بھی چھین لے گا یہ ملک. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں نہ صرف بوڑھے بلکہ جوان اور بچے بھی اب مایوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس دھرتی سے. لیکن کیا اس ملک کو بنانے والا اور اس ملک کو چلانے والا اور اس ملک میں رہنے والے باسیوں پر رحم کرنے والا، ان کو رزق فراہم کرنے والا، کیا وہ خالق کائنات بھی مایوس ہے؟ جی نہیں. آپ نے پاکستان کا ایک رخ تو دیکھ لیا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. اب آئیے پاکستان کا ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے مایوس نہیں، ورنہ پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشل نہ ہوتا. کتنا زیادہ پوٹینشل آئیے دیکھتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں جہاں پر آزاد ریاستوں کی تعداد 200 سے زیادہ تجاوز کی جا چکی ہے، ان 200 ممالک میں پاکستان کا نمبر 27واں ہے. یعنی پاکستان 27واں ملک ہے خریداری کے حوالے سے. یعنی اگر کسی کو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو وہ اور ممالک کے ساتھ پاکستان کا رخ کر سکتا ہے. نیسلے کمپنی والوں نے جب اپنا واٹر، منرل واٹر انٹروڈیوس کروایا تھا تو پاکستان پہلا ملک تھا جہاں پر انہوں نے باقاعدہ اس کو لانچ کیا تھا. اور یہاں کی 17 کروڑ عوام کے منہ میں جب اپنا پانی انڈیل دیا، اس کے بعد انہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک کا رخ کیا. تو کتنی بڑی منڈی، کتنی بڑی مارکیٹ ہے. 27واں بڑا ملک خریداری کے لحاظ سے. امریکہ کے 2 مشہور ادارے گولڈ مین سیک اور برکس، انویسٹمنٹ اور بینکنگ کے ادارے، یہ کہتے ہیں
کہ 21ویں صدی میں 11 ممالک کے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ دنیا کی بہت بڑی معیشت بن سکتے ہیں، جس طرح امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس، انڈیا اور چائنا ہے۔ ان 11 ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے۔ پاکستان، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، ایجپٹ اور بنگلہ دیش، 11 ممالک ایسے ہیں جن میں فل پوٹینشیل، وہ تمام کرائٹیریا موجود ہیں کہ جو ایک مضبوط معاشی نظام کے لیے درکار ہے، بس مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان زرعی پیداوار کے حوالے سے دنیا کے خوش نصیب ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مالٹا، سنترا، کینو، موسمبی، یہ وہ پھل ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا 8واں نمبر ہے۔ فوج کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں پاکستان کی فوج تعداد کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ آم کی پیداوار میں پاکستان 7واں بڑا ملک ہے، اور اگر کوالٹی وائز دیکھیں تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں پہ اتنے لذیذ آم پیدا ہوتے ہوں۔ امریکہ اور یورپ تمام تر ہائی ٹیکنالوجی کے باوجود اتنے اچھے آم پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ پاکستان کا آم مشہور ہے لیکن عام آدمی مشہور نہیں۔ گندم کی پیداوار، جینے کے لیے 2 روٹی چاہیے۔ پوری دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جو روزانہ گندم نہ کھاتا ہوگا۔ پاکستان 6واں بڑا ملک ہے گندم کی ایکسپورٹ اور پروڈکشن کے حوالے سے۔ دنیا میں 14 بڑے پہاڑ، 14 بڑی چوٹیاں ہیں، جس میں سے 5 پاکستان میں موجود ہیں۔ پنجتن 5 کے ماننے والے دودھ، سونا اور تانبا۔ دودھ پیدا کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں جو کیٹل انڈسٹری ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہے۔ پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر جہاں دودھ پیدا ہوتا ہے وہ پاکستان ہے۔ سونا اور تانبا، سونا اظہر من الشمس ہے جس کی قیمت 57,000 سے زیادہ تجاوز کی جا چکی ہے 1 تولے کی، اور پوری دنیا میں اس وقت سونا عروج پر ہے۔ پاکستان میں 5ویں نمبر پر سونا پیدا ہوتا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے۔ بلوچستان میں اس کے کثیر ذخائر موجود ہیں، لیکن بلوچستان کی سب سے بڑی سونے کی کان پر ایک یہودی کا قبضہ، یعنی یہودی نے خریدی ہوئی ہے۔ تانبا، کاپر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان اور غالباً سرحد میں تانبے کے کثیر ذخائر موجود ہیں۔ تانبا وہ واحد مٹیریل ہے جو اس وقت الیکٹرانکس آئٹم میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور کون سا ایسا گھر، کون سی ایسی بلڈنگ، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ الیکٹرانکس کی اشیاء استعمال نہ ہوتی ہے؟ تو اگر تانبا یا کاپر نہ ہو تو الیکٹرانکس کی اشیاء مارکیٹ میں نہ آئیں۔ کھجور، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کھجور یا تو ایرانی کھاتے ہیں یا سعودی۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان میں اتنی زیادہ کھجور پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے 30 ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ BBC کی رپورٹ، دنیا کا 4تھے نمبر پر ملک ہے پاکستان جہاں پہ کھجور اتنی زیادہ تعداد میں پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارا زرعی نظام اس وقت کولیپس ہو چکا ہے، سیلاب کی وجہ سے، بنجر زمین کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ چاول اور کپاس، پوری دنیا میں پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے۔ پاکستان کا باسمتی چاول پوری دنیا میں ہمارے عام کی طرح مشہور ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا کپاس اور ایجپٹ کا کپاس پوری دنیا میں یونیک کپاس مانا جاتا ہے۔ اس سے جو کپڑا بنایا جاتا ہے دنیا میں کہیں ایسا کپاس نہیں پایا جاتا ہے۔ خوبانی اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہیں کہ گلگت اور بلتستان کے علاقوں میں جانوروں کو چارے کے طور پہ کھلائی جاتی ہے۔ کوئلے کے ذخائر کے بارے میں سن کر خوشی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی کہ سندھ میں تھر کے علاقے میں
اتنا کوئلہ موجود ہے جو سعودی عرب اور ایران میں موجود پیٹرول سے بھی زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ ہم 100 سال تک بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں بناتے۔ کہتے ہیں اس کوئلے کے اوپر پانی موجود ہے، اس لیے اس کو نکال نہیں سکتے۔ چنانچہ ایک انجینئر نے بڑا اچھا فارمولہ پیش کیا کہ آپ کوئلے کو زمین کے اندر ہی پائپ ڈال کر جلا ڈالیں، اور اس سے جو ایندھن اور انرجی پروڈیوس ہو اس کو آپ ڈائریکٹ استعمال کر لیں۔ آپ کو کوئلہ نکالنے کی، جسے کہتے ہیں کہ محنت سے بھی گزرنا نہیں پڑے گا۔ مسلمان آبادی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے، انڈونیشیا پہلا بڑا ملک ہے اور پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے مسلمان آبادی کے حوالے سے، لیکن انڈونیشیا تمام نمبر 1 ہونے کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسٹریٹجک، جغرافیکل یا ایٹامک یا پولیٹیکل اسٹینڈ نہیں رکھتا دنیا میں، جس کا حامل خود پاکستان ہے۔ چنا جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہم دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس نے نوبل پرائز حاصل کیا، حالانکہ حاصل کرنے والا قادیانی تھا لیکن بہرحال پاکستانی تھا۔ ہمارے یہاں جو نہری نظام ہے عجیب و غریب، کبھی آپ پاکستان کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو گلگت بلتستان اور کشمیر کے گلیشیئر سے جو دریا پگھل کر آ رہے ہیں وہ کس طرح پنجاب کو اور سندھ کو سیراب کر رہے ہیں کہ آپ کو مزید نہری نظام ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے برانچز نکالی ہوئی ہیں، نہریں نکالی ہوئی ہیں کہ وہ خود بخود کر سکتی ہیں سپلائی، بس ان کو روک کر ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جن لوگوں کا خون سفید ہو جائے وہ لوگ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے۔ گوادر بڑا نام سنا ہوگا آپ نے، آپ کو معلوم ہے کہ کیوں مشہور ہے؟ دنیا کی سب سے گہری پورٹ۔ گہری پورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندرگاہ میں زمین بہت نیچے ہے پانی کے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز بڑی آسانی سے اس پورٹ پر آ سکتا ہے، ورنہ دنیا میں بہت ساری بندرگاہیں ہیں لیکن چونکہ ان کے پانی کی ڈیپتھ، گہرائی کم ہے، اس لیے جہاز، اتنے بڑے بڑے جہاز جن کی اونچائی 20 منزلہ 30 منزلہ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے۔ گوادر ایک عجیب پورٹ ہے کہ جس میں بڑے سے بڑے جہاز جو ہیں وہ آ کے بغیر کسی محنت کے اسٹے کر سکتے، جو عدم سیاسی استحکام کی وجہ سے اب تک التوا کا شکار ہے۔ گھی کی پیداوار میں پاکستان نمبر 1 ملک ہے۔ کھیوڑا کی کان پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے زیادہ نمک پیدا کرنے والی کان ہے۔ CNG گاڑیاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات کہ گوشت کی طرح اب اس کا بھی ناغہ ہونے لگا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جو مذہب کے نام پر وجود میں آیا، یعنی اسلام کے نام پر۔ حیرت انگیز بات، کچھ لوگ کہتے ہیں دوسری بڑی ریاست، دوسرا بڑا ملک جو مذہب کے نام پر وجود میں آیا وہ اسرائیل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ وجود میں نہیں آیا، وہ ایک زبردستی قبضہ ہے۔ چنانچہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مذہبی ریاست کے طور پر باقاعدہ وجود میں آیا، جس کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلام کی پاسداری ہو، اسلامی احکامات پر عمل ہو۔ اور یہ بات تو آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک ہے کہ جس نے ایٹمک بم بنایا، اور یہ وہی ایٹمی طاقت ہے جو دشمنوں کی آنکھوں کا، جسے کہتے ہیں کہ تنکا بن چکی ہے، اور وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا کہ کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹم بم کیوں۔ نہ صرف بنایا بلکہ ہم نے ایکسپورٹ بھی کیا۔ ماشاءاللہ جو چیز ہم بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم نے ایران ایکسپورٹ کیا، لیبیا ایکسپورٹ کیا، کوریا ایکسپورٹ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام صلاحیتوں اور پوٹینشلز کے بعد میرے خیال میں ہمارا پیغام پاکستان سے زندہ بھاگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان، ایک نعرہ لگا دیجیے، آج ویسے بھی 14 اگست ہے، لیکن
ان تمام پوٹینشیلز، ان تمام پروڈکشن، ان تمام نعمتوں کے باوجود ایک سوال بہرحال فوراً آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے، بلکہ اٹھ بھی گیا ہوگا، اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم دنیا میں ایرے غیرے نتو خیرے کیوں مشہور ہیں؟ مطلب کوئی ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتا، کوئی ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتا، کوئی ہمیں کسی کھاتے میں نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے آپ یہ سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ ہم ان تمام نعمتوں کو جو آپ کو دی گئی ہیں، اچھا یہ تمام نعمتیں جو ہیں وہ اخبار میں اور ویکیپیڈیا پہ موجود ہیں، یہ خود ساختہ نعمتیں نہیں ہیں، حقائق۔ اس سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس کو چھوڑیے کہ پاکستان طاقت رکھنے کے باوجود کمزور کیوں ہے، انسٹیبل۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس گن موجود ہے، دشمن سامنے موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن سامنے موجود ہے، اور آپ یہ پوچھیں میں دشمن کو کیوں نہیں مار رہا؟ آپ اس لیے نہیں مار رہا کہ آپ تلوار نہیں استعمال کر رہے، آپ گن نہیں استعمال کر رہے، آپ ہتھیار نہیں استعمال کر رہے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں استعمال کر رہے۔ اور کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ یہ ایک سب سے اہم سوال ہے۔ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو ہمارے اس موضوع کا حصہ ہے، جو ہم آگے چل کے دیں گے۔ یاد رکھیے گا اس سوال کو کہ ہم ان تمام نعمتوں کو استعمال کیوں نہیں کر پا رہے۔ کوئلے میں تھر میں جو کوئلہ پڑا ہے ویسا کیوں پڑا ہوا ہے؟ بلوچستان میں سونا کان میں جو دبا ہوا ہے وہ کیوں دبا ہوا ہے؟ نہری نظام موجود ہے، استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو انشاءاللہ ہمارے اس موضوع کا حصہ بھی ہے اور آگے چل کے آئے گا۔ فوری طور پہ جو جواب ہم دینا چاہیں گے، جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ: قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ ہم وہ احسان فراموش لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان تو کیا پاکستان بنانے والوں کو بھی بھلا دیا، اس طرح یاد ہی نہیں رکھا جس طرح یاد رکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے 14 اگست پر پروگراموں میں آپ کو نظر آئے گا کہ سیلیبریٹیز کو بلایا جاتا ہے، فنکاروں کو بلایا جاتا ہے، اداکاروں کو بلایا جاتا ہے، گویوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن کبھی ان لوگوں کو یا ان لوگوں کے خاندان کے افراد کو نہیں بلایا جاتا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا، جن لوگوں نے قربانی دی۔ اچھا یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ پاکستان بنانے والے جو اسٹال وارڈز تھے، آئیکنز تھے، جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، اتفاق کہہ لیجئے ان تمام کا تعلق کسی نہ کسی طرح مذہب اہل بیت سے تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، کون نہیں جانتا؟ آج بھی آپ خراسان چلے جائیے، خراسان کی مسجد میں جو لسٹ کندہ ہے ان کی فرنٹ پہ مسجد کے سب سے اوپر محمد علی جناح کا نام ہے۔ محبان اہل بیت تھے، اور ایسے محبان اہل بیت تھے کہ ایک دفعہ ملکہ الزبیتھ نے ان کو دعوت دی، 10 محرم کو دعوت میں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑا جلسہ رکھنا تھا تو وہ 21 رمضان کو جسے کہتے ہیں کہ متعین ہوا، محمد علی جناح نے انکار کر دیا کہ یہ مولا علی کا یوم شہادت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو اختلافی مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کسی اہل تسنن نے، محمد علی جناح نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کر، اگر وہ میرے امام ہیں تو آپ کے چوتھے خلیفہ بھی تو ہیں۔ تو اس کے بعد کون نہیں جانتا کہ قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال کی شاعری نے پاکستان کے جوشیلے نوجوانوں نے جنہوں نے قربانی دی ان میں کس طرح کی تحریک پیدا کی، کہ جو آخری عمر میں ایران سے آئے ہوئے ایک آیت اللہ کے ساتھ نشستیں کر کر کس طرح مذہب اہل بیت کی طرف راغب ہوئے اور قبول کیا، اور جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سچ سچ بتلا دیجئے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، تو علامہ اقبال نے کہا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار ابو ترابی ہے۔ تہرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید اس کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار تھے۔ تو راجہ صاحب محمود آباد، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کی دولت سے پاکستان بنا، مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، تمام جائیداد جاگیر
ہندوستان میں چھوڑ کر آ گئے، پاکستان آئے تو کچھ بھی نہیں بچا، باقاعدہ ان کو 3 کمپنیاں 3 انڈسٹریز دی گئیں کہ کم از کم آپ اپنے اسٹیٹس کے مطابق تو زندگی گزاریں پاکستان میں، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آخر وقت میں بسوں میں دھکے کھا کر قسمہ پرسی کی زندگی میں اس دنیا جہاں فانی سے چلے گئے، لیکن اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر گئے۔ راجہ صاحب محمود آباد، سر سید احمد خان جنہوں نے تعلیمی تحریک شروع کی، پورے انڈیا میں انہوں نے گھوم لیا، کوئی شخص ایسا نہیں ملا، کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جنہوں نے سر سید احمد خان کو جگہ دی ہو یونیورسٹی بنانے کے لیے۔ یہ علی گڑھ کے مولا علی کے ماننے والے لوگ تھے کہ جنہوں نے سر سید احمد خان کو علی گڑھ یونیورسٹی بنانے کے لیے جگہ دی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کا مان رکھ لیا۔ کبھی فرصت ملے تو ان جسے کہتے ہیں کہ شخصیات کو پڑھیے کہ جو ان کا تعلق مذہب اہل بیت سے تھا، جو خود پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے۔ باقاعدہ اس میں ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی جا چکی ہے، تشکیل پاکستان میں شیعان علی کا کردار، نام اس وقت مصنف کا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ قیامت میں کہتے ہیں نا کہ لوگ لائے جائیں گے، اللہ کہے گا تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا، تو وہ کہے گا کیوں؟ میں تو کرتا تھا، کہنا تو نے میرے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، چنانچہ تو نے میرا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو یہ ایک فوری جواب کہ ہم ان تمام پوٹینشلز کو رکھنے کے باوجود ذلیل و رسوا کیوں؟ اب آئیے مقدمات میں دوسرا مقدمہ، وہ لوگ جو ہمارے اوپر قابض تھے، جن سے ہم نے آزادی چھینی، اور جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہمارے اوپر حکومت کی، نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ دنیا پر، اور جاتے جاتے بہت ساری چیزیں یہاں سے لے بھی گئے، جس میں کوہ نور ہیرا بھی تھا، اور غلامی کا طوق بالواسطہ ہمارے گلے میں اتار گئے، یعنی اپنے پٹھو اپنے ایجنٹ یہاں چھوڑ گئے جو ان کی مرضی کے مطابق اب تک اس پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے سابقہ آقا بھی ہمارے جیسے ہی ہم سے مختلف ہیں؟ کچھ عرصے پہلے تک تو یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ بڑے ڈیسینٹ لوگ ہیں، جینٹل مین لوگ ہیں، ہم سے بہت مختلف ہیں، مینرز میں، ایجوکیشن میں، سیاست میں، ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں۔ لیکن پچھلے ہفتے کی خبریں کچھ اور واقعات بتلا رہی ہیں۔ یو تھنک ٹو اسمارٹ، ناؤ اٹس یور ٹرن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں رہنے والے بڑے جینٹل مین ہوتے ہیں، اور مشرقی دنیا میں رہنے والے، ایسٹ میں رہنے والے، برصغیر صغیر میں رہنے والے بہت زیادہ کمتر ہوتے ہیں، جن کو قتل و غارت، جلاؤ گھراؤ، جھوٹ، مکاری، عیاری آتی ہے؟ کیا یہ سب بری عادتیں آپ کے اندر موجود نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں پچھلے ہفتے کیا ہوا۔ لندن کے تاریخی فسادات ایک چونکا دینے والے باب کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں نہ صرف فسادات ہوئے بلکہ چوری چکاری، احساس محرومی کی ایک تاریخ رقم کی گئی، جس میں محروم زدہ طبقے نے، نوجوانوں نے دکانوں پر دھاوا بھول دیا، اور اس کے بعد اپنے خوابوں کو پا لیا۔ جس کو جو چیز ملی وہ دکان سے اٹھا کر لے گیا۔ آپ نے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے سنے ہوں گے، لیکن اس طرح دکان کی شٹر کاٹ کے چوری کرتے ہوئے واقعات ہمارے خیال میں شاذ و نادر پاکستان میں ہوتے ہیں۔ گاڑیوں کو جلا دیا گیا، لگ رہا ہے ٹاور پہ کوئی گاڑی جل رہی ہے۔ یہ انگلینڈ، لندن کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ محروم زدہ طبقہ ہے۔ محروم زدہ طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں محروم کیا۔ بہرحال ذمہ دار کوئی بھی ہو، پورا انگلینڈ، چاہے وہ امیر ہو یا غریب یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس بحرانی صورتحال سے دوچار ہے۔ پولیس والے حیران ہیں کہ یہ کسی جلتی ہوئی بس کا دھواں ہے یا کسی ڈسکو کلب سے نکلنے والا سگریٹ کا دھواں۔ ہمارے خیال میں کسی دل جلے
کہ دل سے اٹھتا ہوا دھواں. لندن جو کبھی میکدہ تھا آتش کدے میں تبدیل ہو گیا. جہاں کبھی برقی قمقمے ٹمٹماتے تھے آج وہاں آگ کے آلاؤ روشن ہیں. بلکہ دیسی زبان میں بولٹن مارکیٹ. جان ہے تو جہان ہے کہ مصداق لوگوں نے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا دی اور کچھ لوگوں نے اچھا موقع جانا اور اپنی بیویوں سے جان چھڑانے کے لیے کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور دوسرے دن وہ خود بے ہوش ہو کے گر پڑے جب پتہ چلا کہ ان کی بیگم صحیح سلامت ہے. پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی. کراچی جیسے ملک میں شہر میں خدا نخواستہ ہم بھی الزام نہ آ جائے آپ بھی کراچی کو الگ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. کراچی جیسے شہر میں 3,500 پولیس ہے. لندن میں 16,000 پولیس طلب کر لی گئی تھی. خود ڈیوڈ کیمرون افریقہ کا دورہ مختصر کر کے لندن آ گئے اور اس آگ میں کود پڑے, لیکن جن کا انتظار تھا وہ نہ آئے. شاہی جوڑا کہ جس جوڑے پر 2,50,000 پاؤنڈ خرچ ہوئے, اور شادی پہ پتنی کتنے خرچ ہوئے ہوں گے. پہلے شاہی جوڑے کو دیکھتے تھے, اب جوڑے کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ نمائش لگ رہی ہے جو 23 جولائی سے 13 اکتوبر تک جاری رہے گی, اور 18 پاؤنڈ اس کا ٹکٹ ہے. 5 لاکھ افراد اس کو دیکھیں گے. 5 × 18 = 90 لاکھ. 90 لاکھ کی آمدنی ہوگی, جس میں 36 مزید ایسے جوڑے بن سکتے ہیں. لیکن ہم ان سے 10 مرتبہ گزارش کریں گے ان پیسوں کو مزید اسراف میں نہ خرچ کریں, بلکہ ان اساتذہ کو دیں جنہوں نے بھی لندن میں پچھلے مہینے پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے. لندن میں آدھے سے زیادہ اسکول بند تھے. کیوں؟ اساتذہ کی پینشن, اساتذہ کی سیلریز اور اساتذہ کے دیگر فنڈز ختم کر دیے گئے تھے. اس وقت انگلینڈ میں ٹیکسیشن عروج پر ہے. اس وقت انگلینڈ میں ان امپلائمنٹ عروج پر ہے, اور انگلینڈ کیا, یہ وبا پورے یورپ اور امریکہ میں بھی عنقریب پھیلنے والی ہے. تو جب ہمارے ایک ٹی وی اینکر نے انگلینڈ کے صحافی سے پوچھا کہ اتنا زیادہ خرچہ شہزادی کے جوڑے پر, تو اس نے کہا کہ یہ ان خوشیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس وقت برطانوی عوام کو ہے. ہمیں بتلائیے برطانوی عوام اگر خوش ہوتے تو پاکستانی عوام کی طرح کیوں بیہیو کرتے. اور یہی کچھ یعنی آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. احمدی نژاد نے یہ سب باتیں ہنستے ہوئے کہہ دی تو امریکہ کے اخبار فارن پالیسی نے فوراً ہیڈنگ لگائی کہ دیکھیں پوری دنیا غمناک ہے اور ایران کا صدر ہم پہ ہنس رہا ہے. یہی پکچر ہے اتفاقاً جو فارن پالیسی اخبار نے واشنگٹن کے اخبار FP پہ لگائی کہ دیکھیں پوری دنیا غمگین اور احمدی نژاد ہم پہ ہنس رہا ہے. آج احمدی نژاد ہنس رہا ہے ایک آدمی, کل پوری دنیا آپ پہ ہنسے گی اگر آپ لوگوں نے اپنی روش نہ تبدیل کی. بہرحال ہمارا مقصد کسی کو رلانا یا ہنسانا نہیں تھا. ہمارے لیے تو اس پورے واقعات میں سب سے اہم خبر یہ تھی, ایک فسادی عورت. جی ہاں, انگلینڈ اور یورپ میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں, تو امن ہو یا جنگ مرد عورت ایک ساتھ. تو جہاں مردوں نے لوٹ مار کی وہاں عورتوں نے بھی لوٹ مار کی. ایک عورت کو پوچھا گیا روک کر کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم امیروں اور پولیس والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. جی دیکھیں یہ خاتون منہ پہ ڈاٹا باندھے, آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ نقاب پہنی ہوئی ہے. فرانس نے شاید اسی لیے نقاب پہ پابندی لگائی ہے کہ نقاب کی آڑ میں جرائم کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کیا جانے والا پردہ ہے. تو یہ لوٹ کے بھاگ رہی ہیں, شاید لوگوں کو دے بھی رہی ہیں, تقسیم بھی کر رہی ہیں. تو یہ جو جواب ہے یہ سننے والا جواب ہے. یہ پوری فلسفی ہے, یہ پورا نظریہ ہے. اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کا جو فساد برپا کر رہے ہیں, جو جرائم کر رہے ہیں, جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان میں جو لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, بم دھماکے کر رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں,
جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، انسٹیبلٹی پیدا کر رہے ہیں. ان کا مقصد بھی یہی کہ ہم آزاد ہیں، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے اور پورا پاکستان ہمارے ہاتھ میں، ہم جب چاہیں پاکستان کو سیز کر دیں. اسی طرح انگلینڈ میں رہنے والا یہ محروم طبقہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں، ہم آزاد ہیں. تو کیا آزادی اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے، دوسرے لوگوں کو قتل کر دے، دوسرے لوگوں کے املاک پر شب خون مارے، دوسرے لوگوں کو تنگ کرے؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں؟ پاکستان والے بھی آزادی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، انگلینڈ والے بھی آزادی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے ایک رشتے دار آئے، بیچارے لیٹ نائٹ واپس گئے، رات کے 2 بجے اور پھر 10 منٹ بعد واپس آ گئے. کیوں؟ کہ قریبی ان کی گاڑی پنکچر ہو گئی اور 7-8 بھی اسکوٹر والے ان کے گرد بھیڑیوں کی طرح چکر لگانے لگے. ان کے ساتھ گھر کی خواتین بھی تھیں. پھر ایک صاحب جو ہے ان کو ایک ایک کر کے ایک ایک خاتون کو گھر واپس لائے، گاڑی کا پہیہ جو ہے وہ درست کیا گیا، لگایا گیا اور پھر ان کو لے جایا گیا. تو کیا ہم کسی جنگل میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم کسی درندوں کے علاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے ملک پاکستان میں اپنے ہی نوجوان طبقہ، یہ کیسی آزادی ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا، ہراسمنٹ کرنا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو کسی مومن کو ڈرائے گا. نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات. تو آزادی یہ نہیں. آزادی کا مطلب دوسروں کو نقصان پہنچانا نہیں. آزادی کا مطلب کسی کی ملکیت پر، مملوک پہ قبضہ کرنا نہیں. اور آزادی کا ایک مفہوم اور بھی لیتے ہیں لوگ. کیا مفہوم ہے؟ گناہ. ایک تو جرم ہے، ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے گناہ. جرم تو یہ آپ نے سگنل توڑ دیا، ہم آزاد ہیں. ایک صاحب بس ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹی ٹی نے یہ وہ گن والی ٹی ٹی نہیں، ٹرین کا ٹی ٹی نے ان سے کہا کہ بھائی ٹکٹ دکھائیں. انہوں نے کہا ٹکٹ کس بات کا، ہم آزاد ہیں، ٹرینیں ہماری، کھیت ہمارے، بلڈنگز ہماری، سڑکیں ہماری، اسکول ہمارے، پارلیمنٹ ہماری، انڈسٹری ہماری، کھیت ہمارے. تو ٹی ٹی نے کہا چلیے، جیلیں بھی تو آپ کی ہیں. تو کیا آزادی اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں؟ آزادی کا غلط استعمال جرم کرنا. آزادی کا ایک اور استعمال اپنی مستی میں رنگ جانا اور گناہ کرنا، خدا کو ناراض کرنا. دیکھیں، جو شخص اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے اور جرم کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ نفس کا غلام ہے. کیوں؟ اس کا نفس اس کو اکسا رہا ہے کہ تم چوری کرو، اس کا نفس اس کو اکسا رہا ہے تم قتل کرو، اس کا نفس اس کو اکسا رہا ہے تم حرام کماؤ. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اپنے نفس کا غلام ہے. ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد کے شہر سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت ایک گھر سے نکلی، کوڑا ہاتھ میں لیے. اس گھر سے موسیقی کی آواز بلند ہوئی. امام نے جب یہ سنا تو اس کنیز سے کہا کہ اس گھر کا مالک، اس گھر کا رہنے والا آزاد ہے یا غلام؟ تو کنیز نے کہا آزاد ہے. امام نے کہا اگر بندہ ہوتا یعنی غلام ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا. بہت بڑا جملہ، بہت بڑا میسج. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بہترین مظاہرہ امام نے کیا. جب کنیز واپس گئی اپنے مالک کے پاس تو مالک نے پوچھا کہ تجھے دیر کیوں ہو گئی؟ کنیز نے کہا باہر ایک شخص پوچھ رہا ہے کہ آپ آزاد ہیں یا غلام؟ تو میں نے کہا آزاد ہیں. تو بشیر اس شخص نے کہا کہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس آدمی نے، اس شخص نے، اس بزرگ نے، تو کنیز نے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بندہ ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا. یعنی اگر بندہ ہوتا صحیح معنوں میں تو گناہ چھوڑ کر خدا کی اطاعت کرتا، گناہ نہ کرتا. یہ سننا تھا کہ بشیر جو ہے وہ فوراً اٹھا، بغیر جوتوں کے باہر نکلا اور امام کے پاس جا کے ان سے معافی مانگی. تمام عمر چپل یا جوتا نہیں پہنا اور بشیر حافی کے نام سے مشہور ہوئے. تو آزادی کا مطلب جرم نہیں، آزادی کا مطلب گناہ نہیں. جو لوگ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں اور جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ
اپنے نفس کے غلام ہیں، حالانکہ انسان کو اپنے خدا کا غلام ہونا چاہیے۔ اصل آزاد کون ہے؟ رسول اللہ اپنے صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، صحابی کی نظر پتھر پہ پڑی تو رسول سے فرمایا میرے نزدیک سونا اور پتھر برابر ہیں۔ رسول نے فرمایا اب تم آزاد مرد ہو، یعنی تم دنیا کی لالچ سے، دنیا کی محبت سے آزاد ہو گئے۔ تو اصل آزاد شخص کون ہے؟ کہ جو دنیا کا غلام نہ ہو، جو نفس کا غلام نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ شخص جو خدا کا غلام ہو، اصل میں وہ آزاد ہے۔ آپ آزاد ہو کر کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ چند ٹکے، چند ڈالر، آرام و آسائش کی چیزیں، ٹی وی، فریج، گھر، گاڑی، چند افراد، چند اختیارات، حکومتی عہدے، یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا آزاد ہو کر؟ آپ کا کیا ٹارگٹ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ٹارگٹ کہ پوری دنیا پر میرا قبضہ ہو جائے۔ 15 رمضان میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں ایسے شخص کو جو اللہ کا غلام ہے۔ من عبد اللہ لہ کل شیء، جو شخص خدا کی عبادت و اطاعت کرے گا خدا ہر چیز کو اس کے لیے مطیع بنا دے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اختیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں، منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بس خدا کی اطاعت کیجیے، تمام چیزیں آپ کی غلام بن جائیں گی۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب ہے اس سوال کا جواب کہ جو ہم نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ پاکستان کے ذخائر کے مالک کیوں نہیں، ان چیزوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا جواب ہوا اس کا؟ کہ ہم خدا کی اطاعت نہیں کرتے۔ اگر ہم خدا کے غلام بن جائیں تو پوری کائنات ہماری غلام بن جائے، امام حسن کے قول کے مطابق۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ تیسرا اور آخری مقدمہ جو ان تمام گفتگو کو ہمارے آج کے موضوع سے جوڑتا ہے وہ یہ کہ رمضان کا آزادی سے کیا تعلق۔ اچھا، اتفاق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ 1947 14 اگست کو بنا، لیکن 27ویں رمضان کو بنا، ہم رمضان میں آزاد ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا تعلق، تحریری تعلق، تاریخی تعلق۔ لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ جو لوگ آزاد ہو کر آزادی کا نام لے کر جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے نفس کے غلام ہیں۔ حقیقی آزاد وہ ہے جو اللہ کا غلام ہے، کیونکہ اللہ کی غلامی میں آ کے آدمی ہر چیز کا مالک بن جاتا ہے سوائے اللہ کے۔ رمضان غلامی کی بہترین ٹریننگ ہے، بلکہ یہ غلامی نہیں، آزادی کی بہترین ٹریننگ ہے، کیونکہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کی غلامی میں دیتے ہیں، اور اللہ کی غلامی میں دینے کا مطلب آزادی ہے، یہ بات آپ سمجھ چکے۔ کیوں کر رمضان اللہ کی غلامی میں دینے کا بہترین موقع ہے؟ کیونکہ اس میں ہم غلامی کے سب سے نچلے ترین طبقے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی غلام کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی باتوں پر عمل کرے، آپ جو کہیں وہ کرے، جس سے منع کریں وہ سے رک جائے۔ لیکن یہ غلام جس کو بھوک لگے اور وہ آپ کے پاس آ کے پوچھے کیا میں کھانا کھا لوں، آپ کہیں گے کھا لو بھائی، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں آپ کا غلام ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایک غلام آپ کے پاس آ کے پوچھے کیا میں سو جاؤں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ کہیں گے ارے بھائی مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں نیند آ رہی ہے سو جاؤ۔ نہیں، میں آپ کا غلام ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ بس رمضان المبارک یہی سکھا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کیسے اختیار کریں۔ دوپہر میں کھاتا ہوں، اے خدا کھا لوں، نہیں تمہیں نہیں کھانا۔ افطار کے وقت 7:30 بجے، یا خدا یہ میرے کھانے کا وقت نہیں، میں تو روزانہ رات کو 10 بجے کھاتا تھا، نہیں اس وقت کھاؤ۔ اچھا تو کہہ رہا تو میں کھا لیتا ہوں۔
یا خدا 4 بجے اٹھ کے میں نے کبھی ناشتہ نہیں کیا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں 4 بجے اٹھ کے سحری کرو، کھانا کھاؤ، ناشتہ کرو. اچھا تو کہہ رہا ہے تو میں کر لیتا ہوں. آپ نے دیکھا کس طرح کی غلامی ہے. تسبیح و استغفار، نوافل، تلاوت تو بہت دور کی بات کیجئے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. اصل آپ بات دیکھیے، وہ بیسک نیسیسٹیز جو سروائیول کی بنیاد ہیں، سونا اور کھانا. آپ نہیں کھائیں گے مر جائیں گے، آپ نہیں پیئیں گے مر جائیں گے، آپ نہیں سوئیں گے مر جائیں گے. اس کے لیے اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں. یہ تو فطری جبلت ہے، فطرت ہے، جبلت ہے، بدیہت ہے، انسٹنکٹ ہے، بیسک نیسیسٹی ہے. اس کے لیے اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں. جی ہاں، ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ بہترین مہینہ ہے کہ مکمل طور پہ سرنڈر کر دیں، مکمل طور پہ اللہ کے غلام بن جائیں. اللہ تعالیٰ پہلا اشرہ اپنے اختتام کو پہنچا، دوسرا اشرہ شروع ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ دشمن خدا ہے وہ دوست جو بہت زیادہ کھاتا ہے، جو بہت زیادہ سوتا ہے. کھانے کے حوالے سے اللہ نے آپ کے اوپر روزہ لازم کر دیا کہ فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھانا. اب مجھے بتائیے، سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ٹریننگ پروگرام دیا آپ کو؟ پہلے تو ہلکے پھلکے انداز سے سحری میں فجر سے پہلے اٹھا کر ایک پیغام دیا کہ تم روزے کے ساتھ ساتھ اپنی نیند کو بھی کنٹرول کرو. اور پھر آخری عشرے میں اتنی سخت ٹریننگ کہ شب قدر میں جاگو، اور جاگو نہیں، تلاش کرو. 19ویں شب ہاں جاگو، بس نہیں. 21ویں شب بھی جاگو. اچھا 21ویں شب جاگ لی میں نے، بس ختم؟ نہیں، ہو سکتا 23ویں شب میں، اس میں بھی جاگو. اچھا میں اس میں بھی جاگ لیا، اب بس نہیں، ہو سکتا 25ویں میں ہو سکتا 27ویں میں ہو. یا خدا یہ کیا ہو گیا تجھ کو؟ ایک شب مجھے بتا دے، کافی ہے. تو نے ایک مہینہ مجھے بتایا، میں نے روزہ رکھ لیا، اب تو ایک رات بتا دے، میں اس رات جاگ لوں، دیٹس اٹ. نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ٹریننگ کروائے. پتہ نہیں کب اٹھنا پڑ جائے اور کوئی آپ کو طلب کر لے، کسی کے ظہور کا وقت آ جائے. شروع کے 2 اشرے کھانے سے روکنے کے اشرے ہیں، اور آخری اشرہ نیند سے رک جانے کا اشرہ ہے. تو وہ حدیث جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، دشمن خدا ہے وہ شخص جو زیادہ کھاتا ہے اور جو زیادہ سوتا ہے. زیادہ کھانے سے پرہیز، روک. 2 اشروں میں ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی. آخری اشرے میں نیند کی کمی کی یا جاگنے کی، شب بیداری کی ٹریننگ خدا تعالیٰ کروائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اب ہمارا لیکچر جو ہے اب آپ کے آخری اشرے کے آخری دنوں میں ہی ہوگا، اس لیے آخری اشرے کی باتیں آج ہی سے ہم آپ کے سامنے کر دیں. تو آپ نے یہ دیکھا. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں، ٹیکنیکلی بالکل بات صحیح ہے کہ انسان کھانے پینے پہ پھر بھی کنٹرول کر لیتا ہے، نیند پہ نہیں کر سکتا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ بڑی مشکل سے کسی کے سامنے کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا دو، لیکن نیند کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں بھائی مجھے نیند آ رہی ہے میں جا رہا ہوں سونے. کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، آپ کنٹرول کر لیتے ہیں. نیند کوشش کرنے کے باوجود آپ دیکھیں آپ اونگنے لگتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں، ان کنٹرول چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے نیند جیسی سخت چیز کی ٹریننگ آخری اشرے میں رکھ دی گویا، اور شروع کے اشرے میں کھانے کی ٹریننگ. تو یہ وہ 2 ٹریننگز ہیں جو آپ کو اس رمضان میں انجام دینی ہے، ایٹنگ اینڈ سلیپنگ. اور یہ آخری کام ہے، کم ترین امر ہے، سب سے غیر ضروری باتیں ہیں جو ہم کسی سے پوچھ کے کرتے ہیں. آپ کا بچہ بھی آپ سے نہیں پوچھتا ہے امی بھوک لگ رہی ہے کھا لوں، وہ نکال لیتا ہے بعض وقت فریج سے چاکلیٹ لے کر. امی نیند آ رہی ہے سو جاؤں، وہ خود جا کے سو جاتا ہے، نہیں آپ سے پوچھتا. تو جب ایک بندہ خدا کے بنائے ہوئے اسکیجول روٹین پر چل کر اپنی نیند اور کھانا ایڈجسٹ کرتا ہے تو گویا وہ غلامی کے آخری لیول پہ چلا جاتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کے آخری لیول پر چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کائنات دے دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ اے انسان، تجھے کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. تو یہ وہ ٹریننگ ہے، یہ وہ غلامی کا جسے کہتے ہیں ٹریننگ سیشن ہے کہ جس میں ہمیں انجام دینا ہے. اپنے کھانے کی اور نیند کی ٹریننگ کو اس مہینے میں کنٹرول کرنا ہے، یہ بھی خدا سے پوچھ کے کرنا ہے. تو کھانے کے حوالے سے
کیا مفید اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. سائنسی حوالے سے نماز شب ہمارے جسم پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. ہم سے کہا گیا تھا کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کیا بولیں گے، کتنا بولیں گے. ہم نے ماشاءاللہ کسی حد تک اپنا حق ادا کر دیا. اب آئیے ہمارے اصل موضوع یعنی نماز شب اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے. سائنسی حوالے سے نماز شب، سائنسی حوالے سے نیند کو توڑنا، سائنسی حوالے سے نیند کو دو حصوں میں لینا، سائنسی حوالے سے ایٹ دا مڈ آف دا نائٹ یا بالکل آخری پہر میں اٹھنا خود انسانی صحت کے لیے کتنا مفید ہے. اس میں ثابت کرنے کی بات نہیں، یقیناً مفید ہوگا. وقالو سمینا واتوانا کی منزل کہ وحی الہی کا ہر حرف جو ہے وہ صحیح، سچا اور صادق ہے. لیکن چونکہ انسان حصی دور میں رہ رہا ہے، اگر ہمیں چند حصی شواہد اور ثبوت مل جائیں اپنے لیے نہیں نوجوان نسلوں کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. دیکھیں پہلا زاویہ سائنسی حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی نیند دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو جب سوتا ہے تو وہ راحت میں ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت نہیں ہے یہ بات مکمل طور پہ. انسان جب سوتا ہے تو اس کا ابتدائی حصہ انیشیل آورز یہ جو ہے وہ راحت کے ہوتے ہیں اور آخری گھنٹے وہ تھکن کے ہوتے ہیں. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو پڑھنے کا کہا جائے 8 گھنٹے، تو شروع کے 8 گھنٹے تو آپ بڑی تندہی سے پڑھیں گے، شروع کے 4 گھنٹے بڑی اچھی طرح پڑھیں گے اور آخری کے 4 گھنٹے آپ تھک جائیں گے. اسی طرح کھیلنے کے بارے میں بھی کہا جائے کوئی گیم تو شروع کا ہاف 50% انیشیل فیز بڑا ایکٹیو ہوگا، اس کے بعد آپ تھکنے لگیں گے. اسی طرح جب آپ کو درس دیا جائے 2 گھنٹے تو شروع کا گھنٹہ تو بڑا ایکٹیو ہوگا اور اس کے بعد جمائیاں آنی شروع ہو جائیں گی. تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس وقت یہی ہو رہا ہو کہ نیند آ رہی ہو اور دوسرا گھنٹہ شروع ہو چکا ہے اور سر نے تو کہہ دیا سائنسی حوالے سے کہ فرسٹ ہاف جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، سیکنڈ ہاف جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. ویسے اصولاً 4 گھنٹے کا لیکچر آپ سمجھ لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ شروع کے 2 گھنٹے آپ کو ایکٹیولی گزارنے. تو دیکھیے ہم جو نیند لیتے ہیں وہ 2 قسم کی ہے، سلو سلیپ اور فاسٹ سلیپ. شروع کی نیند یعنی فرسٹ ہاف سلو کہلاتا ہے اور سیکنڈ ہاف فاسٹ. شروع کا حصہ یعنی جو رات کے شروع میں ہوتا ہے اس میں افعال جسمانی دھیمے پڑ جاتے ہیں، سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، انسان سکون اور راحت پاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب حالت سکون میں ہوں گے تو آپ کی بچت بھی توانائی کی زیادہ ہوگی. PNS پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم دماغ کا وہ حصہ ہے جو آپ کو سکون فراہم کرتا ہے آپ کے اعضاء کو دھیما کر کے. یہ PNS کا فنکشن ہے. فاسٹ سلیپ سیکنڈ ہاف میں ہوتی ہے، رات کے آخر میں ہوتی ہے. افعال جسمانی تیز ہونے لگتے ہیں دوبارہ، یعنی جو دل کی دھڑکن کم ہوئی تھی وہ دوبارہ تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر جو کم ہوا تھا وہ دوبارہ زیادہ ہو جاتا ہے، عضلات کی حرکت جو کم تھی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، مینٹل ایکٹیویٹی جو کم ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی ہم بتا دیں آپ کو کہ مینٹل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے سوتے ہوئے، اور جو خواب جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ عموماً آخری پہر میں نظر آتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جو صبح خواب نظر آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، حقیقت میں خواب آخری پہر ہی نظر آتے ہیں. توانائی کی کھپت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے تمام اعضاء نارملائز ہو رہے ہوتے ہیں اور PNS ان ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم میں جو سسٹم ہے PNS وہ شروع کے ہاف میں ایکٹیو ہوتا ہے اور آخر کے ہاف میں ان ایکٹیو ہوتا ہے. تو ہم جو سوتے ہیں اس کا ابتدائی حصہ ہمارے لیے مفید ہے اور آخری حصہ مفید نہیں ہے. یعنی اگر ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں، فرض کر لیں 10 بجے سوتے ہیں اور صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک کی نیند اصل نیند ہے. اس کے بعد جو نیند ہے وہ بروکن نیند ہے. جیسے آپ پڑھنے کے حوالے سے آپ کو پڑھنے کے لیے کتاب دی جائے 8 گھنٹے، تو آپ دیکھیے گا شروع کے جو گھنٹے ہیں وہ اچھے ہوں گے، باقی کے گھنٹے بروکن ہوں گے. پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم دماغ کا وہ حصہ ہے جو جسم کو سکون پہنچاتا ہے، اور یہ سکون 3 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. یعنی PNS سسٹم اگر آپ چاہیں
تو آپ کے جسم میں 3 طریقے سے آپ کو سکون پہنچا سکتا ہے. ایک طریقہ تو ہم نے آپ کو بتلا دیا، یعنی نیند. یعنی نیند کے ذریعے انسان اپنے PNS سسٹم کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، نیند کے ذریعے اپنے آپ کو سکون پہنچا سکتا ہے. کیا آپ کے ذہن میں بقیہ 2 طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ایک انسان اپنے آپ کو سکون یا ریلیکس یا فریش کر سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے 3 طریقے ہیں بشمول نیند کہ جو انسان کو سکون پہنچا سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں، اس کی تھکن دور کر سکتے ہیں. اور تینوں کا مقصد سکون کا حصول ہے کہ جس میں انسان اپنے پیسز آف مائنڈ کو پیس آف مائنڈ میں تبدیل کرتا ہے. یعنی جو 3 طریقے ابھی ہم آپ کو بتلائیں گے کہ جس سے آپ سکون حاصل کرتے ہیں اور جس سے آپ کا PNS سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور آپ کو راحت دیتا ہے، وہ سسٹم 3 طریقے سے ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. اور تینوں کا مقصد، تینوں کاموں کا ہدف سکون حاصل کرنا: نیند، نماز اور نشہ. یہ وہ 3 طریقے ہیں جن سے انسان دانستہ نادانستہ طور پہ سکون حاصل کرتا ہے. سو کر آپ سکون حاصل کرتے ہیں، PNS سسٹم آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے. نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کا یہ سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور سکون کی حالت میں، فریش ہونے کی حالت میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. اور اتفاق سے نشہ جو لوگ کرتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا ذہن ریلیکس ہو جائے. آئیے ان کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں عقلی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے ہمارے لیے کون سا طریقہ مفید ہے. سب سے پہلے دورانیہ یعنی ڈیوریشن. نیند چند گھنٹے کی ہوتی ہے، طبی فائدہ کوئی نہیں، فقط آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. معاشرتی فائدہ کوئی نہیں، سونے سے یا نہ سونے سے سوسائٹی میں کوئی آپ کی عزت یا بے عزتی نہیں ہوتی. حکم شرعی کیا ہے؟ مباح ہے، یعنی آپ سوئیں یا نہ سوئیں کوئی فائدہ یا ثواب یا نقصان یا گناہ نہیں. نماز شب کا دورانیہ چند منٹ ہوتا ہے، طبی فائدہ بالکل ہے، اس کا ابھی آگے تذکرہ آئے گا. معاشرتی فوائد بالکل ہیں، انسان آرگنائز منظم ہو جاتا ہے، جلدی اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، فریش آکسیجن، فریش فضا، دفتر، گھر، اسکول جلدی پہنچتا ہے، اپنے کام جلدی کرتا ہے. حکم شرعی کیا ہے؟ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. نشہ دورانیہ دن اور رات آدمی اس لت میں مبتلا رہتا ہے اور بے ہوشی کی نزا کی کیفیت رہتی ہے. طبی فائدہ منفی، کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. طرح طرح کی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں. پہلی بیماری جو لگ سکتی ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے، ایڈز ہے اور انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو نیڈل کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں. انگلینڈ میں باقاعدہ نشہ کرنے والوں کو نیڈلز تقسیم کی جاتی ہیں فری، کہ کم از کم آپ نیڈل سے ٹرانسفر ہونے والی ڈیزیزز سے تو بچیں. حکم شرعی کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس ٹیبل کو ذہن میں رکھ کر آپ فیصلہ کیجئے سکون کے لیے آپ کس طریقے کو اپنائیں گے: نیند کو، نماز شب کو، نشے کو. نماز شب کو، پھر نیند کو، پھر نشے کو. یقین کیجئے ہمارا تھیوریٹیکلی یہ بلیو ہے کہ اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھ لے تو اس کو سونے کی نوبت ہی نہ آئے. اتنا سکون ملے آپ کو نماز میں کہ آپ سنتے ہیں نا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہ 500 نمازیں 500 خرمے کے درخت کے نیچے کیسے سوتے کب تھے. کنیز نے کہا تھا نا کہ رات میں بستر نہیں لگایا اور دن میں دستر نہیں لگایا، تو سوئے بغیر کیسے جی لیتے تھے. یقین کیجئے آپ آج سے پریکٹس کیجئے، نیند اگر غائب نہ ہو کم از کم ضرور ہو جائے گی آپ کی. اس طرح نماز پڑھیے جس طرح حق ہے، ٹینشن میں نہیں، پسینے میں شرابور ہو کے نہیں. دیگچی رکابی اور دودھ کی پتیلی اور چائے کا جسے کہتے ہیں کہ ڈونگا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، دفتر کی فائلیں آپ کے ذہن میں نہ ہو، یا کرکٹ کا میچ اس کا اسکور ذہن میں نہ ہو، فقط خدا ذہن میں ہو. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو سکون پرووائڈ کرے گا. تو
آپ کے پاس آپشن ہے 3 کہ وچ ون ڈو یو چوز. ماڈریٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ سوئیے، ضرور سوئیے، لیکن اپنی نیند کو فجر سے پہلے توڑ ڈالیے. سلو نیند، سلو سلیپ جو آپ نے حاصل کی ہے اس پہ اکتفا کیجئے. ویسے بھی اس کے بعد سیکنڈ ہاف آف دا سلیپ، فاسٹ سلیپ آپ کے کام کی نہیں. اگر آپ سو بھی لیے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ زیادہ سوتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، سویٹنگ عروج پہ ہوتی ہے، اور اٹھنے کے بعد بھی آدھے گھنٹے تک تھکن کے مارے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو فاسٹ سلیپ جو آپ کے کام کی نہیں لینے کی بجائے آپ اس میں نماز شب پڑھ لیں. اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نماز شب کتنی رکھی؟ 11 رکعت. فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت. کوئی نماز 11 رکعت نہیں ہے. 11 رکعت نماز شب کہ آپ کو مکمل طور پہ نیند سے اٹھانا ہے. ورنہ لوگ تو بستر پہ لیٹے لیٹے نماز شب پڑھ کے سو جائے، پتہ بھی نہ چلے. اور آپ کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے کہ جو سکون تم نیند سے حاصل کر رہے ہو وہ نماز سے حاصل کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اٹھ گئے، ہم نے نماز شب پڑھ لی، لیکن یہ جو الجھن اور آنکھوں میں نیند اور سرخی اور بوجھل سی طبیعت ہوتی ہے اس کا کیا کریں؟ اس کا یہ کریں کہ یہ سیسٹا بیڈ خرید لیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں اکثر اب بھی اس قسم کے صوفے نظر آتے ہوں گے، جو صوفہ بھی ہوتے ہیں، بیڈ بھی ہوتے ہیں، صوفہ کم بیڈ. یہ باقاعدہ اس کا نام ہے سیسٹا بیڈ، جو تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتا ہے لیکن صوفے کے سٹائل کا ہوتا ہے. سیسٹا یا قیلولہ عموماً بستر پہ نہیں کیا جاتا، ایسی جگہ پہ کیا جاتا ہے جو آرام دہ تو ہو لیکن مکمل طور پہ نیند لانے والی نہ ہو. ورنہ ہوگا یہ کہ قیلولے کے چکر میں 6 گھنٹے کی نیند پوری کر لیں گے آپ، جس طرح آج کل رمضان میں ہم لوگ کر رہے ہیں. تو قیلولہ جو ہے نہ صرف ایک سنت رسول ہے بلکہ سائنسی حوالے سے بالکل ایک مصدقہ چیز ہے کہ ایسا کر کے انسان اپنی نیند کا بقیہ حصہ پورا کر سکتا ہے. اس میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب آپ دوبارہ سوئیں گے، فرض کر لیے 8 گھنٹے کی نیند کی بجائے آپ نے 4 گھنٹے کی نیند لی، اب آپ کے پاس کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 4 گھنٹے. جب آپ دوپہر میں سوئیں گے ان 4 گھنٹوں کے لیے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ شروع کے 2 گھنٹے یوزفل ہوں گے اور آخر کے 2 گھنٹے یوزفل نہیں ہوں گے. تو اب آپ کو 4 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے سونا پڑے گا. اسی لیے علماء اعلام مجتہدین کی لائف ہسٹری، لائف اسٹائل دیکھیے تو ان کی نیند کم ہوا کرتی تھی. ہم لوگوں کی نیندیں زیادہ ہوتی ہیں. نیند اسی لیے کم ہوا کرتی تھی کہ وہ نیند کو 2 ٹکڑوں میں لیا کرتے تھے اور نیند کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو نماز سے تبدیل کر دیا کرتے تھے. ایک اور بات، میڈیکل فزیولوجی کے مطابق میلاٹونن ایک ایسا ہارمون ہے جو دوپہر کے 2 بجے اور رات کے 2 بجے خارج ہوتا ہے. اور دیکھ لیجئے یہی 2 وہ اوقات ہیں کہ جس میں انسان سو رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی 3:15 ہو رہے ہیں اور تقریباً کچھ لوگ سو رہے ہوں گے. تو 2 بجے رات کو عروج پر ہوتا ہے. 9 بجے دیکھیں یہاں پر آپ اگر غور سے دیکھ لیں، آئی سائٹ آپ کی اچھی ہے تو یہ 21 o'clock کا مطلب ہے 9 o'clock. یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے اس میں میلاٹونن سیکریشن اسٹارٹس 21 o'clock یعنی 9 o'clock. اور اس کے بعد ادھر آئیے 2 o'clock 2 AM. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈیپ سلیپ. یعنی میلاٹونن 9 بجے خارج ہونا شروع ہوتا ہے اور رات کے 2 بجے پیک پر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ سوتے ہی 2 بجے رات کے. تو یہ وہ اوقات ہیں جس میں میلاٹونن ہارمون اپنی پیک پر ہوتا ہے، رات میں سونے کے وقت اور دن میں قیلولے کے وقت. اچھا ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے حیوانات بھی قیلولے پہ عمل کر رہے ہیں. ریڈر ڈائجسٹ میں باقاعدہ ایک ریسرچ چھپی کہ جنگل کے جانور 1 سے 3 بجے کے دوران قیلولہ کرتے ہیں. جی ہاں، ریڈر ڈائجسٹ جو 1,70,00,000 کی تعداد میں چھپتا ہے 70 کنٹریز میں اور 21 لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اس کے مطابق جب سائنسدانوں نے ریسرچ کی اور جنگل میں جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا 1 سے 3 بجے کا وقت جنگل کے جانوروں کے سونے کا وقت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. معاشرتی ثبوت
چائنا میں، بلکہ چائنیز ایمبیسی جو پاکستان کراچی میں ہے وہاں پہ بھی 1 2 3 بریک ٹائم ہوتا ہے، تاکہ نہ صرف لوگ کھا لیں بلکہ تھوڑا سا سو بھی لیں. خود یورپی آفیسز میں آج کل چیئرز ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ اس چیئر پہ بیٹھے بیٹھے آدمی سو بھی سکے. تو لنچ کے وقت لوگ اس چیئر پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا نیپ لے لیتے ہیں. ہمارے ہاں اگر یہ چیئر آ جائیں تو آفیسز میں 9 to 5 کا ٹائم جو ہے وہ سیسٹا میں چینج ہو جائے. اب آئیے آیات قرآنی کی طرف کہ وہ نماز شب کے بارے میں کیا کہتی ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے، ان قریب آپ کا پروردگار اسی طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. دیکھیں رسول اللہ کے لیے بھی مقام محمود تک پہنچانے کے لیے ایک شرط نماز تہجد، نماز شب ہے. تو اگر ایک انسان نماز شب کی پابندی کرے تو کیوں نہیں وہ اپنے رسول کے ساتھ مقام محمود پر پہنچا ہوگا. اس مقام پر نہیں جہاں پہ خود رسول ہوں گے، یعنی اسی فلور پہ، اسی پڑوس میں مومن موجود ہو سکتا ہے اگر وہ نماز شب کی پابندی کرے. اسی طرح سورہ طور آیت نمبر 49 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اور رات کے ایک حصے میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح پروردگار کرتے رہیں. مومن کی خصوصیات میں سے ہے کہ رات کا ایک حصہ جو کہ آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پروردگار کا جسے کہتے ہیں کہ اطاعت، پروردگار کی اطاعت اور عبادت انجام دیتے رہیں. کیونکہ رات کا حصہ وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ 1 to 1 ملاقات کرتے ہیں، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، انسان نہیں ہوتے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی مشاغل نہیں ہوتے، کوئی کام یا کوئی ٹینشن، کوئی سٹریس نہیں ہوتا. اسپیشلی جب آپ سو کے دوبارہ اٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن بالکل تازہ دم ہوتا ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ یکسو ہو کر صرف اور صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تیسری سورہ دہر آیت نمبر 26 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور رات کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کا بہترین وقت رات کا وقت ہے کہ جب انسان دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہوتا ہے، کہ جب انسان پرسکون ہوتا ہے، کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور دن بھر کے کیے گئے گناہ اس کے دل میں منڈلا رہے ہوتے ہیں خطرہ بن کر، اور ان گناہوں کو، دن بھر کی کارستانیوں کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور وہ گڑ گڑاتا ہے. آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں، چہرہ اس کا فق ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ. اسی طرح چوتھی آیت سورہ مزمل آیت نمبر 6 اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے. دیکھیں رمضان کیا ہے؟ تزکیہ نفس. رمضان کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام تو چھوڑ، حلال کاموں سے بھی، حلال امور سے بھی روک لینا. تو بس ایک انسان کھا رہا ہو، کہہ دیا جائے رک جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا ہے. ایک انسان بھوک میں ہو اور اس کو کہا جائے کہ نہیں تم نہیں کھا سکتے. ایک انسان کو نیند آ رہی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے. تو یہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف چلنا. نفس کہہ رہا ہے کہ سو، خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں سو. نفس کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں کھاؤ. تو جب آدمی نماز شب کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی نفس کی غلامی سے آزادی کا اعلان کرتا ہے اور خدا کی غلامی میں داخل ہوتا ہے. خدا کی غلامی اور نفس کی غلامی دو متضاد شیء ہیں. جب بھی آپ خدا کی غلامی کر دیں گے، یقین کیجئے نفس کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اٹھا کے پھینک رہے ہوں گے. رمضان جو کہ تزکیہ نفس کا بہترین وقت ہے، ہم سمجھتے ہیں نماز شب تزکیہ نفس کی چوٹی ہے. پانچویں آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 17
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، نیک لوگوں کی، ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے قیامت کی، جنت کی، ان کے فیچرز، ان کے خصائص، ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ سب صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات استغفار کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ ہے بالاسحار کا مطلب سحر نہیں، ہمارے ہاں سحر تو 8-9 بجے ہوتی ہے، صبح کے وقت اٹھ کے آپ نماز شب نہیں پڑھ سکتے، فجر نہیں پڑھ سکتے۔ علماء اعلام فرماتے ہیں کہ سحر کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا وقت۔ خود امام خمینی اور دیگر علماء کی آپ سوانح حیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز فجر سے پہلے بیدار ہوا کرتے تھے، وہ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے نہیں۔ تو یہاں پہ سحر یا بالاسحار کا مطلب ہے پچھلی رات، یعنی آخری پہر، وہ پہر جو نماز فجر سے جا کر متصل ہو جاتا ہے۔ 6 آیت سورہ زاریات کی 15ویں، 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ آخذین ما آتاتہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے اور یہ رات کے وقت میں بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جن لوگوں کو جنت ملے گی، جن لوگوں کو باغات ملیں گے، جو لوگ اللہ کی رضا کے حاملین ہوں گے، وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں نیک کردار تھے، رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور صبح کے وقت عبادت کرتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، نماز فجر پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ تو جہاں جہاں خدا نے نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں وہاں خدا نے نماز شب اور شب میں نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والوں کو یاد کیا ہے۔ 7ویں آیت سورہ سجدہ 16 اور 17ویں آیت، اور بڑی عجیب آیت ہے، یقین کیجئے اس کے بعد جو ہے وہ دماغ کام نہیں کرتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان بستر پہ لیٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی پہلو بدل رہا ہے، بے کلی کی کیفیت ہے، سو نہیں رہا ہے، دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بے چین ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑا عجیب جملہ اللہ فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کسی نفس کو نہیں معلوم، بس کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خنکیے چشم کا سامان چھپا رکھا ہے۔ خنکی چشم یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا، جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ یقیناً کچھ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، کچھ جزائیں بتا دی ہیں۔ اچھا، روزے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ روزہ فقط میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیا دوں گا؟ تفصیل نہیں بتائی، کچھ باتیں بتلا دیں، کچھ باتیں نہیں بتلائیں۔ اور سورہ سجدہ میں یہ کہہ دیا کہ تمہیں تو وہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے جو کچھ میں دینے والا ہوں اس نماز شب کو پڑھنے کے لیے۔ اور چیزوں کے انعامات کی تفصیل تو دے دی ہے، نماز شب کے بارے میں کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ تمہارے اذہان اس قابل نہیں کہ وہ ان باتوں کو جذب کر سکے، اور ہو سکتا ہے وہ باتیں تمہاری سمجھ ہی میں نہ آئیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بتا دیا جائے جو گھر سے کبھی باہر نہ نکلا ہو، 6 مہینے کا، 1 سال کا، کہ باہر گاڑیاں چل رہی ہیں، باہر ایروپلینز ہیں، باہر باغات ہیں، تو وہ تو اپنے جھولے سے باہر نہیں نکلا، اس کو کیا معلوم؟ وہ اپنی ماں کی گود سے باہر نہیں نکلا، اس کو کیا معلوم؟ یا ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو بتا دی جائے کہ جب تم باہر جاؤ گے تو خود سے سانس لو گے، باہر جاؤ گے تو خود سے کھاؤ گے، باہر جاؤ گے تو تم چلو پھرو گے۔ تو دنیا میں رہنے والے کسی شخص کو کہا جائے کہ تم جنت میں جاؤ گے تو تم اڑو گے، تو وہ ہنسے گا، میں کیسے اڑ سکتا ہوں؟ تو جنت کی زندگی اکثر مختلف زندگی، اس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ادراک نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جا کر میں کیا کچھ
نعمتیں حاصل کر سکتا ہوں، کن کن چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، اسی طرح دنیا میں رہنے والا شخص ادراک نہیں کر سکتا، اور کچھ چیزوں کے لیے، کچھ اعمال کے لیے تو بالکل ہی نہیں کر سکتا، اور ان میں ایک نماز شب بھی ہے۔ اب آئیے آیات کے بعد روایت معصومین کی طرف کہ وہ نماز شب کے حوالے سے کن فضائل کا تذکرہ کرتی ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر اور بڑے عظیم پیغمبر، ان کی قربانیاں سنہرے حروف میں لکھی گئی ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک رسول اللہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہی کا درجہ ہے انبیاء کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو مولا علی اور دیگر ائمہ کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہا گیا، اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ دو کوالٹیز، دو صفات ایسی تھیں ابراہیم علیہ السلام میں کہ جو اور انبیاء میں بھی تھی مگر بہت زیادہ ممیز تھی ابراہیم علیہ السلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو قسم کی نیکیوں کے باعث خلیل بنایا، ایک تو لوگوں کو کھانا کھلانے کے باعث، اور دوسرے ان کی نماز شب کی ادائیگی کہ جب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میلوں دور اپنے گھر سے باہر نکل جاتے تھے، مہمان ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی مہمان ملے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، یہ ان کی مہمانداری تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ کافی نہیں ہے، نماز شب بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ جب تک نماز شب کا جوڑ، نماز شب کا پیئر، نماز شب کی صفت انسان کے اندر نہ ہو، اللہ کے نزدیک مقبول و معروف نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کو تاکید کر رہے ہیں، مسلسل مجھے نماز شب کی یاد دہانی کراتے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہاں تک گمان ہونے لگا کہ میری امت کے نیک لوگ رات کو سو نہیں پائیں گے۔ اس قدر تاکید، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس قدر تاکید کہ میں یہ سمجھا کہ اگر یہی تاکید میں اپنے لوگوں کو کروں اسی طرح تو میرے لوگ خوف کے مارے، ڈر کے مارے پوری رات، اور یقیناً ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو بار بار اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ نماز شب کا گلیمر ہے، یہ نماز شب کی خصوصیت ہے، نماز شب کی فضیلت ہے، جس کو ضائع کرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو حقیقت میں رسول کے امت کے نیک لوگ نماز شب کی وجہ سے سو بھی نہیں پاتے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار باہر سے آ رہے ہوں رات کو 4 بجے ایئرپورٹ پر، تو خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں آپ کو پوری رات نیند نہیں آتی۔ عید کو دیکھ لیجئے، چاند رات کتنے لوگ ہیں جو سو پاتے ہیں ٹھیک سے؟ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے صبح کی، عید کی، رات بھر نیند نہیں آتی۔ تو نماز شب بھی ایک ایسی ایکسائٹمنٹ ہے، اگر اس کی معرفت انسان کو ہو جائے تو یقیناً اس کو بھی نیند نہ آئے۔ تیسری روایت کہ جس میں رسول اللہ نے مولا علی کو نصیحت فرمائی کہ علی مومن کو 3 مواقع پر خوشی ہوتی ہے، بھائیوں یعنی دوستوں سے ملاقات کے وقت، روزے کے افطار کے وقت، آخری شب میں نماز شب کے وقت۔ آپ نے ویسے تو یہ حدیث سنی ہوگی کہ مومن کو 2 اوقات خوشی ہوتی ہے، افطار کے وقت، ملاقات پروردگار کے وقت، لیکن ایک اور روایت ملاقات پروردگار کو ملاقات مومن سے بدل دیا۔ کتنا اعزاز دیا گیا ہے، کتنی جسے کہتے ہیں قدر و منزلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کو ہٹا کر ایک مومن کی ملاقات کو رکھ دیا کہ اگر تم مومن سے ملاقات کرو گے تب بھی ان 3 اہم خوشیوں میں سے ایک ہوگی کہ جو میں نے مومن کے لیے رکھی ہے، بھائیوں سے، دوستوں سے ملاقات کے وقت، روزے کے افطار کے وقت، اور آخری شب میں نماز شب کے وقت۔ تو نماز شب ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو اور خصوصیات کے ساتھ مل کر مومن کے لیے ایک تکمیل، ایک اکملیت، ایک کاملیت کا راستہ استوار کرتی ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی کو جو وصیتیں کی ہیں اس میں ایک اہم ترین وصیت نماز شب کی ادائیگی ہے۔ نماز شب کی ادائیگی لازمی ہے، اور ایسا رسول اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا
کون فرما رہا ہے؟ کائنات کا افضل ترین شخص. کس کو فرما رہا ہے؟ کائنات کے دوسرے افضل ترین شخص کو. 4 مرتبہ فرما رہے. نعوذ باللہ، کیا حضرت علی نے رسول اللہ کی کسی بات کو بجا لانے میں، کسی حکم کو کوتاہی کی؟ کبھی نہیں. رسول کا کہا جانا 1 مرتبہ کافی ہوتا تھا، لیکن امت کی توجہ اس طرف مبذول کروانا مقصود تھی. اسی لیے 4 مرتبہ کہا کہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ اگر 4 مرتبہ کہا ہے تو یقیناً کوئی اہم کام، کوئی ایک اہم امر ہوگا. اہل بیت کو یوں تو بہت سارے احکامات خصوصی طور پہ عطا کیے گئے، لیکن چند اہم کام جو اہل بیت کے ذمے لگائے گئے وہ یہ: ہم اہل بیت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، مصیبت میں فرائض کی ادائیگی کریں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد ادا کریں. یعنی دن بھر لوگوں کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کریں، اور جب رات کو سوئیں، تھوڑا سا وقت ملے سونے کا، تو نماز شب کے وقت فوراً اٹھ جائیں. یعنی حقوق عباد دن کو پورے کرنے اور حقوق اللہ رات میں پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ حقوق عباد آپ نے پورے کر لیے تو رات میں مزے سے سو جائیں گھوڑے بیچ کے. نہیں، رات میں اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ نے جو حقوق عباد پورے کیے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہیں، اپنے تعلقات بنانے کے لیے نہیں کیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں کیے. مولا علی نے جب جنگ صفین میں مسلح بچھایا یا سورج کی طرف دیکھا نماز کے وقت، تو ابن عباس نے یہی تو کہا تھا کہ اب حالت جنگ میں نماز پڑھنے کی فکر میں ہے. تو مولا نے کہا میں ایسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں. تو جب ہم حقوق عباد دنیا میں دن میں پورے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے؟ کہ جب آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوں گے. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہیں؟ جب آپ نماز شب کی فکر کریں گے، اس کی ادائیگی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. 6 روایت مومن کے فضائل بیان کرتے ہوئے روایت میں ہے کہ مومن کا شرف اس کے نماز شب کی ادائیگی ادا کرنے میں، اور مومن کی عزت لوگوں کی عزت و ناموس سے بے نیازی میں ہے. جب دن میں لوگوں کے ساتھ ہو تو لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. خود مولا علی کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں عزت چاہتے ہو ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہیں. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، لیکن وہ نصیحت دنیاوی ہونی چاہیے، دینوی نہیں، خالصتاً دنیاوی. اب دیکھیں رسول اللہ نے کیا نصیحت کی. ایسی نصیحت کی کہ آپ اور ہم تمام لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے. رسول نے کیا فرمایا اس کو؟ کیا دنیاوی نصیحت کی؟ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا، قرض، لباس، کوئی کام نکلوانا، کوئی چیز استعمال کی مانگ لینا. بہرحال وہ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی وقت پہ یہ مانگنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مانگنے والے کی ایک عزت جو ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان بے نیازی کا مظاہرہ کریں گے. ایک دفعہ خضر علیہ السلام نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، مفہوم روایت یہ ہے کہ مولانا سے پوچھا کہ کچھ بیان کیجئے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دولت مند کا کسر نفسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غریب کو کچھ دینا. یعنی امیر شخص، دولت مند شخص تکبر میں مبتلا نہیں ہے، انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہے. مولانا نے فرمایا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ غریب شخص
اس امیر شخص سے بے نیازی کا مظاہرہ کرے. یہ بڑی افضل بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ ایک امیر شخص دولت کے ہوتے ہوئے گھمنڈ نہ کرے بلکہ کثر نفسی کا مظاہرہ کرے. لیکن اس سے بھی بہتر صورتحال یہ ہے کہ ایک غریب شخص امیر شخص سے بے نیازی کا مظاہرہ کرے. تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے. کیوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ نماز شب کی پابندی کریں. بہت ساری چیزیں ہمارے لیے, ہماری زندگی کے لیے زینت ہیں. مال اور اولاد کسے نہیں پسند؟ کہا گیا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں, اور بندہ رات کے آخری حصے میں جو 8 رکعت نماز ادا کرتا ہے وہ آخرت کی زینت ہے. اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو مال اور اولاد کے پیچھے بھاگیے, اور اگر آپ آخرت چاہتے ہیں تو نماز شب کے پیچھے بھاگیے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیچھے بھاگنا, اللہ کی اطاعت اختیار کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کے مالک بن جائیں. اور دنیا کے پیچھے بھاگنا ایسا ہی ہے کہ آپ تمام تر کوششوں کے باوجود وہی کچھ پائیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. تو اللہ کی عطا نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی ہے, اور دنیا کی عطا فقط دنیا کے لیے ہے اور فانی ہے. مال و اولاد حاصل کرنے والے اگر آخرت کی عزت چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ نماز شب کی ادائیگی کریں. 8ویں روایت دیکھیں, ابھی ہم نے بات کی تھی غلامی کی, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرے گا وہ شخص دنیا کا مالک بن جائے گا. ابھی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے روایات آپ کے سامنے پیش کی. لیکن دیکھیے کہ جس کثر نفسی کا, انکساری کا, حلم کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے, نعوذ باللہ اس کا مظاہرہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اپنے لگ رہا ہے, اگر گستاخی نہ ہو اس کے حضور, لگ رہا ہے وہ اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ رہا ہے. میں خالق ہوں لیکن پھر بھی تیرے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں. میں خالق ہوں, تجھے دوست بنانے کی آفر کر رہا ہوں. حالانکہ خالق ہونے کے ناطے مجھے آقا ہونا چاہیے, تجھے میرا بندہ ہونا چاہیے. ابھی ہم نے بات کی. لیکن اللہ تعالیٰ اس آقے اور بندہ کے ریلیشن شپ کو بھی توڑنا چاہتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں تمہیں تو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو راتوں کو نماز پڑھتا ہے اور جاگتا رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کوئی پریزیڈنٹ, کوئی بادشاہ, کوئی MNA, کوئی MPA, جس کو آپ ایک مرتبہ سلام کر لیں, آپ اس کو جواب دے دیں تو آپ لوگوں کو کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے جاننے والے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں. خدا تعالیٰ خالق کائنات ہے, اس دنیا کا مالک ہے, کرۂ ارض کا, کائنات کا, اور وہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے. آپ کو غلامی کی آفر نہیں, دوستی کی آفر دے رہا ہے. نماز شب جو پڑھتے ہیں, اور یقیناً جو خوشی و خضوع سے پڑھتے ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہوں گے. بہار میں روایت ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے جو نماز شب پڑھتے ہیں فرشتوں کی 9 صفیں ہوتی ہیں, اور ہر صف اتنی طویل ہوتی ہے کہ اس کا ایک سرا مشرق میں تو دوسرا سرا مغرب میں. لیکن کون سا مشرق کون سا مغرب؟ ہمارا والا مشرق مغرب نہیں جو دنیا کا مشرق مغرب ہے, نارتھ پول سے ساؤتھ پول, پتہ نہیں یہ کون سا مشرق مغرب ہے, کہ جس میں کہا گیا کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی کسی کو نہیں معلوم. اور نماز شب پڑھنے کے بعد اس شخص کو اتنا ثواب ملے گا جتنی تعداد میں فرشتے نماز شب پڑھ رہے تھے ان کے درجات کے برابر. آپ کی اور ہماری نماز شب تو پھر بھی غلطیوں سے بھرپور ہوتی ہے, عدم توجہ سے پر ہوتی ہے, لیکن ایک فرشتہ جب نماز شب پڑھے گا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا مکمل طور پہ. اس کی تو نماز شب قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو نماز شب آپ کی بھی قبول ہو جائے گی, اور جو 9 صفیں ہیں اس میں جو فرشتے ہیں لاکھوں کروڑوں, ان کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. کتنا بڑا اجر ہے. دیکھیں, ہم
زندگی میں کس مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیوں کر رہے ہیں؟ کہ خدا تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بخش دے. بس نماز شب پڑھنے والوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نماز شب پڑھنے والے کو دیکھ کر اپنے فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں میرے بندے کی طرف دیکھو کہ وہ مجھ سے نصف رات کی تاریکی میں خلوت کر رہا ہے جبکہ لوگ بیکار بے پرواہ پڑے سو رہے ہیں اور غافل سو رہے ہیں. لوگ بیکار بے پرواہ پڑے ہوئے ہیں اور غافل سو رہے ہیں. گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا. یعنی اگر کبھی کوئی فرشتہ کسی نماز شب کی ادائیگی کرنے والے پابند شخص کو جہنم میں خدا نخواستہ لے جا رہا ہو تو دوسرا فرشتہ اس کو روک سکے. ارے بھائی میں خدا کے سامنے موجود تھا, خدا نے گواہ بنایا تھا مجھے کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے, تم اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اور فرشتوں کو بتلانے کی کیا ضرورت, خدا خود ہی بخش دے. فرشتوں کو نماز شب کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ کرنا کہ دیکھو یہ کتنی مشکل عبادت ہے, دن میں انسان جاگا ہوا ہوتا ہے, نماز بجا لانا ادا کرنا نہایت آسان کام ہے, لیکن نماز شب جو کہ واجب بھی نہیں ہے, جس کو نہیں کرے گا تو عذاب نہیں دوں گا, لیکن اس کے باوجود وہ نماز شب کی ادائیگی کر رہا ہے, اپنی نیند کو خراب کر رہا ہے اور غلام بن کر میری طرف متوجہ ہے, تو بس گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا. یہی وہ ہدف ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہی وہ ہدف ہے جس کے تحت ہم اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ نماز شب تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. خواتین ویسے تو مردوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں, لیکن جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وقت آئے تو بھول جاتی ہیں. اسی طرح مرد بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے حوالے سے مشورے ان سے لیتے رہیں, گھر چلانے کے حوالے سے ٹیم ورک ہو, لیکن جب عبادات کا نماز شب کا وقت آئے تو وہ بھول جاتے ہیں. روایت میں آیا ہے کمبائنڈ اپروچ ہو, ٹیم ورک ہو. جب کوئی مرد اپنی اہلیہ کو رات کے کسی حصے میں بیدار کرتا ہے اور دونوں وضو کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو انہیں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک انسان نماز شب پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن جب وہ اپنی اہلیہ کو, اپنے پارٹنر کو اٹھاتا ہے تو آپ دیکھیے ایک اور ایک 11 کیسے بنتے ہیں. اب تک وہ ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا, اب تک وہ فقط نماز شب پڑھنے والوں میں تھا, لیکن جب اس نے اپنی اہلیہ کو اٹھایا تو گویا ایک اور ایک 11 ہو گئے, ایک یونٹ, ایک خاندان. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو جب آپ واجبات کی ادائیگی میں امر بالمعروف کرتے ہیں تو مستحبات کی ادائیگی میں بھی اس میں کوتاہی نہ کیجیے. اور کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا خاندان ایک ساتھ جنت میں جلوہ افروز ہو؟ 12ویں روایت, اگر مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو اٹھانا تو کیا عورت کی ذمہ داری نہیں مرد کو اٹھانا؟ اگر عورت اٹھ جاتی ہے, پہل کرتی ہے نماز شب میں, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرد کو اٹھائے. خدا رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر نماز شب, نماز تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے. اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دیتی ہے. پانی کا جگ نہیں ڈالیے گا, بس چھڑک دیے گا پانی. تو کوشش کیجئے کسی طرح اٹھانے کی. اور اس گھر کا کیا کہنا کہ جہاں تمام کے تمام گھر والے نماز شب پڑھ رہے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل الحمدللہ تمامی گھرانوں میں, تمامی گھروں میں ایک فضا سی بن گئی ہے کہ ماں باپ, بہن بھائی, شوہر بیوی سب جو ہے وہ ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں اور نماز شب کی ادائیگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, الگ نماز پڑھنا, الگ عبادت کرنا بھی ثواب رکھتا ہے, لیکن اگر تمام کے تمام لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں تو جنت میں بھی آپ لوگ ایک ساتھ موجود ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی آپ انجام دے سکتے ہیں. اور کبھی خود آپ نے کوتاہی کی کسی امر میں, کسی نیکی میں, تو پھر سامنے والا جس کی آپ نے مدد کی ہے نیکی کرنے میں, وہ آپ کو متوجہ کر دے گا. یہ ہے فائدہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. 13ویں روایت جو ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب قرآن مجید میں موجود ہے سوائے نماز شب کے. اب اس روایت کے بعد جی نہیں چاہتا کہ انسان مزید قریدے
پوچھے، استفسار کرے کہ نماز شب کا کتنا فائدہ ہے. جس چیز کا ثواب، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بحر و بر کا علم قرآن میں ہے، کہ اس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں تمام چیزوں کا انعام اور جزا موجود ہے سوائے نماز شب کے. خود سورہ سجدہ کی آیت آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی کہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کیا کیا ان کی چشم کا سامان اللہ تعالیٰ نے جنت میں چھپا رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا عظیم فائدہ ہے کہ خود قرآن میں سما کے نہیں دے رہا. اتنا عظیم فائدہ ہے کہ انسان اس کو ادراک کرنے سے قاصر ہے. 14ویں روایت بیماریوں کا دفع. آج کل کے دور میں رہنے والے، سائنسی دور میں پڑھنے پلنے بڑھنے والے لوگوں کے لیے جو روزے میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے فائدہ ڈھونڈتے ہیں، نماز میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے فائدہ ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے ایک روایت کہ نماز تہجد بدن کو درست رکھتی ہے. اور یہ ٹھیک بھی ہے. دیکھیں، جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی معدے کی رطوبت زیادہ خارج ہوتی ہے جب آپ فاسٹ سلیپ لیتے ہیں، اور اس صورت میں آپ السر کے مریض بن سکتے ہیں. جب آپ سوتے ہیں زیادہ طویل دورانیے کے لیے تو آپ کا بلڈ پریشر مدھم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے، خون رک سکتا ہے، کلاٹ بن سکتا ہے، اور یہ کلاٹ پیرالیسس یا اٹیک میں، فالج کے اٹیک میں تبدیل ہو سکتا ہے. خود دل کی دھڑکن جب تیز ہوتی ہے، بلڈ پریشر خود بخود ہائی ہو سکتا ہے. ایسا شخص بلڈ پریشر کا مریض بن سکتا ہے. دل کے امراض دل کی دھڑکن کے زیادہ ہونے کے سبب ہو سکتے ہیں. تو زیادہ سونا انسان کو بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور کم سونا نماز شب کی صورت میں انسان کے جسم کو تندرست رکھ سکتا ہے. اور صرف جسم ہی نہیں، انسان کا چہرہ ایک نورانی صفت سے آراستہ ہو جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ نماز شب چہرے کو سفید کرتی ہے، نماز شب رات کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور نماز شب روزی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. کون ہے ایسا شخص کہ جس کو یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے ہوں؟ مردوں کے مسٹر یونیورس کے مقابلے کروائے جائیں تو آغا خامنہئی جو ہیں وہ اول ہیں. تو چہرے پہ جو نور ہے وہ کسی انگلش یا اردو کریم کا نہیں ہے، بلکہ نماز شب کا نور ہے کہ جو چہرے پہ نور کی صورت میں جلواگر ہوتا ہے. اور اس کے بھی اسباب ہیں، دینی سبب اور میڈیکل سبب دونوں امام نے بیان فرمائے. پھر روزی کا سبب، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ امریکہ کے ایک سیلز مین سے پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز، انہوں نے کہا کہ میں تمام امریکہ سے 1 گھنٹے پہلے اٹھتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ خدا سے خلوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی چادر پہنا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نور، جس طرح ہم نے کہا نا کہ آکسیجن میکسیمم ہوتی ہے، فضا پولوشن فری ہوتی ہے، اسی طرح یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی کے. اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان نماز شب میں اٹھتا ہے تو اس کی فاسٹ سلیپ ختم ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھنے کی صورت میں جو سلو سلیپ میں فائدہ مل رہا ہوتا ہے، ریلیکسیشن کا، PNS سسٹم کے ایکٹیویٹ ہونے کا، وہ ایک ہارمون MSH کو کم کر دیتا ہے، اور یہ جسم کی جلد میں بننے والا ایک سبسٹنس یا مادہ میلانن کو کم کر دیتا ہے. اور جب یہ میلانن کم ہوتا ہے تو انسان کے جسم کی سیاہی یا پگمنٹیشن کم ہو جاتی ہے، اور جب پگمنٹیشن بلیکننگ کم ہوگی تو اس کے جسم میں نکھار یا وائٹننگ پیدا ہوگی، اور یہ انسان کے جسم کو، اس کی چہرے کی جلد کو فیئر اور گلوئنگ اسکن بنا دیتا ہے. تو آپ کو چہرے پہ نور لانا ہے تو کسی کریم کی بجائے نماز شب کا سہارا لیں. 17ویں روایت، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز شب میں تمام تر توجہ ہونے کے باوجود کوشش کے نہیں اٹھ سکتے. مولا علی سے کسی نے کہا کہ میں نماز شب میں نہیں اٹھ پاتا. مولانا نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے. کہتے ہیں کہ برا کام چھری کی مانند ہوتا ہے، اور اس تیزی سے عمل کرتا ہے جس تیزی سے خود چھری گوشت پر عمل نہیں کرتی. ایک سبب جھوٹ بولنا. تو جب آپ دنیا میں دن میں گناہوں سے بچیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو، اب ایک شخص ہے وہ پریزیڈنٹ کے خلاف کام کر رہا ہے اور پریزیڈنٹ سے اپوائنٹمنٹ مانگے تو کیا پریزیڈنٹ اس کو ملنے کا وقت دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ مل کے کیا فائدہ دے گا اس کو؟ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ نماز شب بھی پڑھیں، تو کیا فائدہ ایسی 1 to 1 ملاقات کا جب آپ تمام دن اس کی نافرمانی میں گزارتے ہیں؟
اچھا، کچھ لوگ گناہوں میں دن نہیں گزارتے پھر بھی نہیں اٹھ پاتے. ان کے لیے بڑی عجیب حدیث ہے. خدا فرماتا ہے کہ بعض اوقات میں ایسے لوگوں کو جو نماز شب پابندی سے پڑھتے میں 1 یا 2 راتیں ان پہ نیند کا غلبہ دے دیتا ہوں اور وہ نہیں اٹھ پاتے. اس کی وجہ سے وہ غرور اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے. ہوتا ہے نا کہ بھئی ہماری رمضان میں 1 نماز شب نہیں چھوٹی، 1 روزہ نہیں چھوٹا. کیا ہے یہ فیلنگ ہے تکبر کی، یا کم از کم یہ فیلنگ کہ آئی ایم بیٹر دین یو. تو یہ غرور تکبر جو نماز شب دیگر عبادات پڑھنے کی کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک ریکارڈ جو جسے کہتے ہیں جس کو بنانے کے لیے آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تکبر سے خود پسندی سے دور رکھنا چاہتا ہے. اب آئیے چند حکایات کہ علماء اعلام اس کی کتنی پابندی کیا کرتے تھے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. علماء اعلام مجتہدین نماز شب کی اتنی پابندی کیا کرتے تھے کہ نماز شب نہ پڑھنے والے سے غصہ ناراض ہو جایا کرتے تھے. آیت اللہ گل پاگائنی نے اپنے بچے کو آنکھ کرنے کی دھمکی دے دی. ہم نہیں کہتے اگر تم ہوم ورک نہیں کرو گے تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے. آیت اللہ گل پاگائنی کہتے ہیں اگر تم نے نماز شب نہیں پڑھی میں تمہیں آنکھ کر دوں گا. کہاں ہیں وہ باپ، کہاں ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں سے فقط اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ اگر وہ تاخیر سے نماز پڑھیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. گناہوں پر ناراض ہو جانا، نیکیوں پہ خوش ہونا، یہ ہے اصل تربیت کا نقطہ. آیت اللہ بہجت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ فقط 4 گھنٹے سویا کرتے تھے. اور اب نے ابھی بتایا کہ اگر آپ اپنی نیند کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ اس کو بریک اپ کریں، قیلولے میں تبدیل کریں اور فاسٹ سلیپ کی جگہ نماز شب پڑھیں تو خود بخود آپ کی نیند میں کمی ہو جائے گی. اور خود رمضان گزارتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی نیند میں جو حقیقی طور پہ رمضان گزار رہے ہیں، ورنہ کچھ لوگوں کی نیند میں تو اضافہ ہو چکا ہے. اب مقدس اردبیلی ماشاءاللہ اتنا بڑا امامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو اگر کوئی کپڑا مانگتا تھا تو اپنے امامے کا کپڑا پھاڑ کے کاٹ کے دے دیا کرتے تھے. گھر واپس آتے تھے تو ننگے سر ہوتے تھے. ان کو کسی نے 1000 درہم دیے، بڑی مشکل سے انہوں نے رکھے. صبح حمام گئے نہانے کے لیے کہ نماز شب پڑھنی ہے، تو حمام والے نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، فجر میں کھلے گا حمام. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے کچھ پیسے لے لو، دروازہ کھول دو وقت سے پہلے. تو اس نے ہنس کے کہا ٹھیک ہے میں 100 درہم لوں گا. 100 درہم اس زمانے میں بہت تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. حمام والا دروازے کے پیچھے یہ سمجھا شاید یہ مذاق کر رہے ہیں، کہا میں 200 درہم لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اس نے کہا میں 300 لوں گا، میں 500 لوں گا، پھر 800، 1000 درہم. جب اس نے گئے تو مقدس اردبیلی نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. تو اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کل ہی مجھے کسی نے 1000 درہم دیے تھے، یہ لو مجھے نہانے دو، مجھے نماز شب پڑھنی ہے. تو ہمیں کوئی شخص ہے جو روپے پیسے کی قربانی دے نماز شب کے لیے، فقط کھانے پینے کی قربانی، مجلس محفل کی قربانی، گپ شپ کی قربانی ہم دے نہیں سکتے کہ صبح نماز میں اٹھنا ہے، نماز شب پڑھنی ہے، محفل جمی ہوئی ہے، ٹی وی پہ کوئی پروگرام آ رہا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہم تھک جائیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے، لیکن قربانی نہیں دینی. تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے تو نماز شب کے لیے بھی آپ کو نہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. دیکھیے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، آپ کسی بڑے ہاسپٹل یا کمپنی فون کرتے ہیں تو نمبر ڈائل کرتے ہیں اور اس میں اکثر جواب آتا ہے کہ اگر آپ کو مطلوبہ نمبر معلوم ہے تو وہ ڈائل کیجئے، ورنہ آپریٹر کی معاونت کے لیے انتظار کیجئے. تو وہ نمبر آپ کو معلوم ہوتا ہے تو وہ نمبر ڈائل کر دیتے ہیں، ایکسٹینشن نمبر، تو فوراً مطلوبہ فرد آپ سے مل جاتا ہے. تو اسی طرح نماز شب بھی ہے. آپ نے 2 رکعت فجر کی پڑھی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، اور اس کے بعد مطلوبہ ایکسٹینشن آپ کو نہیں معلوم تھی یا معلوم بھی تھی آپ نے ڈائل نہیں کی، یعنی 11 نماز شب، اور ویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کا. تو ایک فرشتہ اٹھائے گا، پھر دوسرا اٹھائے گا، وہ تیسرے کو دے گا، پھر چوتھے کو دے گا، اور پھر جس سے بات کرنی ہے اس تک پہنچتے پہنچتے فجر ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس کی ایکسٹینشن 11 یعنی نماز شب بھی ڈائل کریں اسی وقت، اور ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے وہ گولڈن نمبر جو موبائل کمپنیز کو تقسیم کرنا چاہیے کم از کم رمضان میں. آخری گفتگو کا مرحلہ حاصلات کی صورت میں
کہ ایک کنیز نماز شب پڑھ رہی تھی اور نماز شب کے بعد یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ کہ جو تجھ کو مجھ سے ہے. اس اثنا میں اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی, غصے میں چلایا اور اس نے کہا تو یہ دعویٰ کیسے کر سکتی ہے, کیا خدا کو تجھ سے محبت ہے, مجھ سے نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی, تجھ سے ہوتی تو تجھے اٹھاتا, مجھے سلاتا. تو یہ محبت کی نشانی ہے نماز شب پڑھنے والوں کے لیے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. واجب نماز پڑھنا آئی لو یو یعنی آئی لو گاڈ, میں خدا سے محبت کرتا ہوں, اس کا ثبوت ہے. اور نماز شب پڑھنا گاڈ لوز یو یعنی خدا آپ سے محبت کرتا ہے, یہ اس کا ثبوت ہے. محب ہونا اور بات ہے, محبوب ہونا اور بات ہے. کسی کو چاہنا آسان کام ہے اور کوئی آپ کو چاہے یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی. اس درس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سوالات سے پہلے صلوات. امام حسن کا قول ہے کہ حسن السوال نصف العلم, بہترین انداز میں پوچھنے کی صلاحیت نصف علم ہے. تو اپنے نصف علم کا ثبوت دیجئے. ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. کیا نماز شب پڑھنے کے لیے نیند لینا ضروری ہے؟ اگر ہم دیر تک جاگ رہے ہیں تو نماز شب پڑھ کر سو جائیں تو صحیح ہے. دیکھیں یہ اہل تسنن کا مشہور ہے کہ نماز شب پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا امر نہیں ہے. نماز شب کا جب وقت ہو جائے, فجر سے پہلے بھی ہے, بیچ رات بھی ہے, نماز عشاء کے بعد بھی ہے, سونا شرط نہیں ہے. کتنا سونا چاہیے 24 گھنٹے میں؟ دیکھیں ابھی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے جو میں نے خود انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے. کوانٹٹی آف سلیپ امپورٹنٹ نہیں ہے, کوالٹی آف سلیپ امپورٹنٹ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ 10-10 گھنٹے سوتے ہیں لیکن خوف میں, ٹینشن میں, اور کبھی آپ 2 گھنٹے سوتے ہیں اور بہترین نیند ہوتی ہے. تو بہترین نیند اسی وقت آئے گی اب جب دن بھر تھکے ہارے ہوں گے اور آپ ابتدائی نیند لیں گے. تو کوالٹی آف سلیپ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کوانٹٹی کے, اور یہ ویریبل ہے. ورنہ 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک کی نیند نوجوان افراد یا دیڑھ عمر افراد کو وہ لے سکتے ہیں. بوڑھے افراد کی نیند کم ہوتی ہے, بچوں کی نیند زیادہ ہوتی ہے. کیا یہ بات درست ہے جو سننے میں آ رہا ہے کمپیوٹر میں 2012 کے بعد ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ 2012 امام ظہور علیہ السلام کے ظہور کا سال ہے؟ دیکھیں یہ سب کہنے کی باتیں. 2012 کو ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جو ہماری وہ ہے تھوڑی بہت فہم و فراست, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید امریکہ 2012 میں کوئی جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے. اس چکر میں اس نے ایک مووی بھی بنوا دی ہے. نوسٹریڈیمس کا ایک کھویا ہوا ورقہ بھی مل گیا ہے پتہ نہیں کہاں سے. حالانکہ نوسٹریڈیمس نے ایک دفعہ 1999 میں قیامت کی پیشن گوئی کی تھی جو غلط ثابت ہوئی. اب نوسٹریڈیمس کا ایک پرچہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گیا ہے, جس طرح اسامہ کی ویڈیو مل جاتی ہے ان کو. تو یہ بھی میرے خیال میں ان کا ہوا ہے کہ شاید وہ جنگ چھڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ امریکہ کی معیشت بری طرح گر رہی ہے اور ان کا قرضہ جو ہے وہ ٹریلینز تک پہنچ گئے اور ان کی رینکنگ بھی کم ہو گئی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی جنگ و جدل چاہ رہے ہوں اور مسلمان اس جنگ و جدل کو اس لیے قبول کر لیں کہ امام کا ظہور قریب ہے. لیکن بہرحال امام کا ظہور نہایت قریب ہے اور اس کا ثبوت ہم نے اس ویڈیو کلپ کی صورت میں آپ کو دے دیا تھا. اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں. کیا نماز شب پڑھنے کے لیے نیند, یہ تو ہو گیا سوال. سحری کرنے کے بعد نماز شب پڑھ سکتے ہیں جبکہ نماز شب پڑھتے پڑھتے فجر کا ٹائم ہو جائے. یہ بہترین کہتے ہیں کہ طریقہ ہے کہ نماز شب پڑھتے پڑھتے فجر کا ٹائم ہو جائے. یہ ہے کہ فجر سے قریب ترین وقت ہو, اور سحری کے بعد تو بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ سحری کے بعد لوگ سو رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم گزر جائے اور نماز فجر کے لیے ہم اٹھیں. یہ بہترین وقت ہے آپ کے نماز شب پڑھنے کا, آپ کا ٹائم بھی کل ہو جائے. رات کے 2 بجے اور دن کے 2 بجے جو ہارمون خارج ہوتا ہے اس کے کیا, میلاٹونین اس کا نام ہے, اور اس کی وجہ سے انسان کو نیند آتی ہے. اسی لیے دوپہر کے 2 بجے اور رات کے 2 بجے انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے. جی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو؟ سر آپ نے پورے جواب نہیں دیے, پھر کسی طرح بھی لکھا ہوا ہے پیپر پہ. یہ آپ نے کیا لکھا ہے سر؟ فہرست آج مل جائے گی. کس کی فہرست؟ پرنٹ آؤٹ.
اب وہ میں نے کہہ دیا ہے، آپ آفس سے پوچھ لیں، میں نے ای میل تو کر دی ہے ان کو اپنے پرنٹ آؤٹ کی۔ ایران اور سعودی عرب اسلامی ممالک میں کون سے نمبر پہ، کس حوالے سے؟ آبادی۔ ایران کی آبادی 7 کروڑ ہے، سعودی عرب کی 2 کروڑ ہے، اور سعودی عرب کی 2 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ باہر کے ہیں، تو سعودی عرب کی تو کوئی بھی آبادی نہیں ہوئی۔ ایران کی آبادی ہم سے آدھی سے کم ہوئی۔ پندرہ رمضان کو ایک ایسی چیخی آواز آئے گی، اس وقت اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ اور گھروں کو سیل کر لو، کھڑکی دروازوں کو بند کر دو۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس نے، اچھا یہ ہم آپ کو بتا دیں، امام کے ظہور کے وقت افواہوں کی ریل پیل ہوگی، بہت زیادہ افواہیں ہوں گی، تو اس کے لیے یہی ہے کہ متعلقہ یا مقامی علماء سے رابطے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔